اللہ کی ذات سے نفع اٹھانے کے لیے بڑی مضبوط بات ہے، بڑی مضبوط بات ہے، لکھ لو کہیں، اللہ کی ذات سے نفع اٹھانے کے لیے اللہ کے غیر کے یقین سے پہلے اللہ کو بات کرنا پڑے گا، کیونکہ موت پہ بھول جائے گا ہمارا محبوب۔ پھر خود کہے گئے لو كنا نسمع نعقل ما كنا في اصحاب السعير، اگر ہماری عقل ہوتی، ہماری پتہ نہ مر گئی ہوتی تو آج جہنم میں نہ ہوتے، کاش ان کی بات سن لیتے ہم۔ تو مولانا عمر سے فرمایا کہ دو محنتیں ہیں، ایک صحیح یقین لانے کی محنت، ایک غلط یقین نکالنے کی محنت ہے۔ جس کا یقین پیدا کرنا چاہتے ہیں اس کو صبح سے شام پڑھو، اتنا پڑھو کہ لوگ کہیں پاگل ہے یار۔ جب دیکھو اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کرتا ہے، اللہ کریں گے، اللہ نہیں کیا، اللہ نہیں ہم کیا۔ وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم۔ زمین پہ اس وقت 650 کروڑ انسان ہیں بغیر ایمان کے، 650 کروڑ انسان، ان الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها اولئك هم شر البرية، ہمیشہ کے لیے داخل جائیں گے۔ بہت بڑی نعمت ہے، ظاہر میں کروڑوں نعمتیں ہمارے پاس اور آپ کے پاس، کھانے کی کتنے نعمتیں دی، ہاں کتنی بڑی نعمت۔ پرائیویٹ میں ایک نوجوان آئے جو دونوں ہاتھ یہاں سے کٹے ہوئے تھے، یہاں سے کٹے ہوئے، وہ پیر کے تلووں میں پانی لے کے منہ دھوتا تھا، پیر کے تلووں میں پانی لے کے منہ دھوتا، اور اسی سے مسا بھی کرتی جگہ دعا ہو رہی تھی ہمارے وہاں ابو ظبی کے اندر، لوگ بیٹھے تھے تو دعا کے اندر ایک نوجوان نے کہا ہوا دعا کرو میں محکین ہوں، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، شاید میں بہت کچھ تھا اس کے پاس، سفاری سوٹ پہنے ہوئے تھا، 6 فٹ کا نوجوان تھا، خوبصورت تھا، بھائی تیرے پاس کیا نہیں ہے؟ تو ظاہر میں تیرے پاس کوئی بھی نظر نہیں ہے، سب کچھ ہے تیرے پاس، نہیں میری آنکھ انگلیاں جو ہیں یہ کام نہیں کرتی ہیں، میرے انگلیاں کام نہیں کرتے ہیں، اب آپ تو کیا کرے جائیے؟ اور کہنے لگا جب مجھے بیت الخلا میں لے کوئی بٹھاتا ہے اور میرا اظہار میں بولتا ہے اس وقت ایسا لگتا ہے کہ زمین پھٹ جائے، میں ایسے چلا جاؤں کوئی۔ آنکھیں کتنے بڑی نعمت، عقل کتنے بڑی نعمت ہے۔ قابل خانوں میں کتنے لوگ ہیں، ایک آدمی بیان کے پاس دعا ہونے لگی تو اس نے آ کے اس کی پنتم اس نے اپنے پپوٹے اٹھائے، اپنے پپوٹے اٹھا دینا، بھائی دعا کرو یہ میرے پپوٹے کام نہیں کر، چھوڑتا ہے تو پھر نیچے گر جاتا۔ ابھی آپ کو لوگوں اپنا تو بچے رہو، تم اپنے اندر غور کرو تو اللہ نظر آ جائے گا، اس کائنات کے شکل کو جگہ پہ ڈالو گے اس میں اللہ نظر آ جائے گا۔ اللہ نے کہتے ہیں احسانات بھی ہیں، اور بھائی حضرت کا بقومہ کہ جس کے ساتھ اللہ پر خیر و بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین کی سمجھ دیتا ہے۔ 5 روپیہ پیسہ سونا چاہیے کیا ہے، اس کی قیمت کیا ہے؟ اور میں ساری دنیا کی قیمت اللہ کے نگاہ میں مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی، اللہ کسی طرح پر خان کو پانی کا گھونٹ میں نہیں دیتی ہے، تو کھاؤ پیو موج کرو، فی سبیل اور خیر من الدنیا وما فیہا، اللہ کے راستے میں صبح شام کا ایک حصہ، صبح اور شام کا ایک حصہ بنوا دنیا ما فیہا سے بہتر ہے۔ اور حضرت مولانا محمد یوسف نے فرماتے تھے یعنی یہ دنیا سے مراد اللہ کی مادی شکلیں نہیں، یہ زمین آسمان چاند سورج ستارے اور یہ خزانے جو سب اللہ نے زمین میں رکھے یہ نہیں، اس سے بہتر نہیں۔ اگر ان سے مقابلہ کریں اللہ کے راستے کا تو ہم نے تو مچھر کے پر سے مقابلہ کیا اللہ کے راستے کا، اسی قیمت تو مچھر کے پر کے برابر بھی تھی، تو ہم اللہ کے راستے کا مقابلہ کریں مچھر کے پر سے نہیں۔ جتنی نفل عبادات دنیا میں ہو رہی ہے، جتنی نفل عبادات دنیا میں ہو رہی ہے ان سے بہتر ہے۔ اللہ پاک اس کی برکات اور خیرات اس کے جو کچھ دینے والا ہے اس کے دنیا میں منکشف کرنے تو ہمارے تو کرنے جو پڑ جائیں گے۔ مولانا انصاری صاحب فرمانے لگے ایک دماغ کے فرمایا انہوں نے ہمارے پاس بھی سال بعد 2 سال کی سب ایک دفعہ آتے تھے، وہ کہنے لگے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو حج کے لیے تشریف لے گئے، قریب میں گئے، حضرت خالد بن ولید بھی جہاد کے سفر پہ گئے ہوئے تھے وہاں، تو قریب تھے تو ارادہ کیا کہ میں بھی امیر المومنین کے ساتھ حج کر لوں، تو وہاں پہنچ گئے حج پر، تو عمر نے پوچھا کہ خالد تم تو وہاں نہیں تھے سفر میں، اللہ نے راستے کے سفر میں بھی تھے، کہا تو صحیح لیکن میں نے کہا آپ جب تشریف لا رہے ہیں حج کو تو میں بھی آپ کے ساتھ حج کر لوں، تو عمر نے فرمایا اے خالد تھوڑی دیر اللہ کے راستے میں کھڑا ہو جانا، تھوڑی دیر اللہ کے راستے میں کھڑا ہو جانا، 50 افعول حج اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، 50 افعول حج اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو فرمانے لگا مجھے خود کو ترتن ہوا، ورنہ سائی صاحب مجھے خود کو تھوڑا ترتن ہوتا بھی ہے،
کہ 50 مقبول حج برابر نہیں ہو سکتے اللہ کے راستے میں تھوڑا سا کھڑا ہونے. تو میں نے اپنے استاد جو شیخ الحدیث تھے ان سے جا کے پوچھا یہ بات میں تھوڑی طبیعت پر یہاں ہو رہی ہے کہ 50 مقبول ہے, تھوڑی دیر اللہ کے راستے پہ کھڑا ہونے برابر نہیں ہوتا. تو میرے استاد نے اس سے بڑھ گیا محمد احمد اس میں تردد کی کیا بات ہے, میں تردد کیا بات ہے. میں الہ کلمۃ اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے, اللہ کے راستے کی محنت. فرمایا کہ یہ نبیوں کی محنت ہے اور حج ہے یہ امتی کا عمل ہے, اور نبی کا عمل ہے یہ امتی کا عمل ہے. جو فرق نبی اور امتی میں ہے وہ اس کے اجر میں فرق ہے. اور یہ ہونا کہ انسان بن جائے ایک صحابی کے برابر میں نہیں ہو سکتے, سارے صحابہ بن جائے ایک نبی کے برابر نہیں ہو سکتے, سارے نبی اور رسول بن جائیں ہمارے نبی کے برابر نہیں ہو سکتے. اللہ تعالیٰ وہ محنت نہیں بھائی میرے بھائی لوگ, اللہ نے آپ پر بڑا احسان کیا, ہمیں ایمان اور اسلام کی بولت عطا فرمائی ہے. اب بہت 85 کے اندر ہمارا سفر میں تھے ہزارہ میں, تو میں مولانا ضیاء الدین صاحب ہوا کرتے تھے, بہت بڑے عالم تھے, بہت بڑے عالم تھے, لیکن پابندی سے اپنا فروغ اور تلہ اور لگانا ان سے بات سنے. یعنی بعض مسلمان جو ہوں گے, بعض مسلمان اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے رافع جہنم میں ڈالتے جائیں گے, بس ہمیں ڈالنے جائے, لیکن اللہ پاک ان کو ایک غشی تعلیم رکھ دے گا, انجیکشن لگا دے گا, اینستھیسیا کر دے گا. سمجھ گئے نا بھائی, جب آپریشن کرتے تو کیا کرتے ہیں, لیکن انجیکشن لگا دیتے ہیں آدمی کو تو بے ہوش ہو جاتا ہے, کاٹو پینٹو ٹکڑے کر تو اس کو پتہ ہی نہیں چلتا. ورنہ ایسے اللہ پاک جو ہے ایک اینستھیسیا لگا دے گا ان کو, جس سے ان کو جہنم کی تکلیف کا احساس نہیں ہوگا. تو ایمان کتنی بڑی نعمت ہے, کتنا بڑا سرمایہ جو اللہ نے ہمیں آپ کو دیا. میرے اللہ نے ہمیں بڑے احسانات کی, بڑا کرم کیا میرے کو. اللہ کی ایک وقت اللہ پاک کی ذات تھی, کچھ بھی نہیں تھا, اور ایک وقت آنے والا ہے کہ اللہ کی ذات باقی ہوگی اور کچھ بھی نہیں ہو. کل من علیہ فان یبقى وجه ربك ذو الجلال والاکرام. فرمایا اسرافیل علیہ السلام منہ میں لے لیا ہے, کان اشد لگا دیا, اللہ کے امر کا انتظار کر رہے, اللہ کا امر آتے زور پھونک دے. میں اور قیامت اتنے قریب بھیجے گئے, میں اور قیامت اتنے قریب ہے. کتنا یرونه بعیدا ونراه قریبا, تم اس کو دور دیکھ رہے ہو, قیامت کو تو قریب دیکھ رہے آتے ہیں. جب آپ معراج میں تشریف لے گئے تو جب پہلے آسمان پر پہنچے تو جبرائیل صاحب وہاں دروازے ہیں, کیسے دروازے ہیں اللہ کے علم ہے. جبرائیل صاحب نے کھٹکھٹایا پہ دروازہ کھولو, تو اندر سے فرشتے نے کہا کون ہے, کہ میں جبرائیل. آپ کے ساتھ کون ہے, کہ میرے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو اندر سے تعجب سے فرشتے نے پوچھا کیا ان کی بعثت ہو گئی, کیا ان کو نبی بنا کے بھیج دیا گیا, کہ ہاں بھیج دیا گیا ان کو نبی بنا کے. یعنی پھر تو قیامت قریب آ گئی, پھر تو قیامت قریب آ گئی. میرے دوستوں سوٹ پھونکتے سب ختم ہو جائے, سارے انسان ختم ہو جائے, جنگل کے جانور شہر میں آ جائے, شہر کے جانور جنگل میں. بڑا بھاری دن آنے والا ہے. مقدار 50,000 سنہ, ایک دن کی مقدار 50,000 برس کے برابر ہے. ایک دن کی مقدار 50,000 برس کے برابر ہے. تو میرے دوست سب ختم ہو جائے گے, انسان بھی, جنات بھی, سب شرا سب ختم ہو جائے, جنات بھی ختم ہو جائے, بس فرشتے ہوں گے اور اللہ کی ذات سے بھی. اللہ پر فرمائیں گے فرشتوں کے بھی جان نکالو, سارے فرشتوں کی جان نکالتے. پھر پوچھیں گے کون باقی ہے, کہ اللہ آپ کی ذات باقی ہے. جبرائیل ہم 4 باقی, جبرائیل میکائیل اسرافیل میں باقی ہے. فرمائیں گے 3 کی بھی جان نکال لو, ان کی بھی جان نکال دی جائے گی. پھر مجھے آپ کون باقی گے, اللہ آپ باقی اور میں باقی ہوں. اللہ کا براہ راست اب آئے سے تم بھی مر جائے, وہ بھی مر جائے گا, بہت دور موت آ جائے گی. پھر اللہ پاک اعلان فرمائیں گے من الملک اليوم, من الملک اليوم. بتاؤ آج کس کی بادشاہی ہے, کس کی بادشاہی ہے بھائی؟ پہلے بھی اللہ کی تھی, آج بھی اللہ کی, قیامت تک اللہ کی بادشاہی رہے. کوئی جواب دینے والا نہیں. وہ 40 سال تک کی آواز اٹھتی رہے گی, 40 سال تک اٹھتی رہے گی. کون جواب دے گا؟ ہوگا نہیں جواب دینے والا, کون ہوگا؟ اگر علماء نے لکھا ہے کہ اگر 40 سال دنیا کے تو 40 سال ہے, اگر 40 سال آخرت کے ہے تو ایک دن آخرت کا عام دن 1000 سال کا ہوگا. تو 40 کو 1000 سے تقسیم کر دو, کتنے ہو جائیں گے؟ آواز گونجتی رہے گی, گونجتی رہی. پھر اللہ خود فرمائے گی للہ الواحد القہار, للہ الواحد القہار, اکیلے اللہ کی بات ہے. اے بھائی دوستو, اللہ ہمارے سامنے بڑی گھاٹی ہے. اور دوستو دنیا کی زندگی چھوٹی سی ہے,
50-60 سال کا مسئلہ ہے، اور آخرت کا ایک زندگی ہمیشہ. یہاں کی زندگی چھوٹی ہے تو یہاں کی حاجتیں بھی چھوٹی ہیں. وہاں کی زندگی بڑی ہے، وہاں حاجتیں بھی بڑی ہیں. پر ایسا مقصد جس نے زور دیا ہے، فرمایا کہ ساری دنیا کے انسانوں کے حقوق میں جمع کر لو. سارے عالم کے انسان آدم علیہ السلام سے اب تک اور اب سے لے کر قیامت تک جتنے انسان آئے اور آئیں گے، ان سب کے حقوق میں جمع کر لو، ایک جہنم کے حقوق زیادہ ہو گئے. سارے عالم کے ساتھ اگر پیاس میں جمع کر لو، ایک جہنم کی پیاس زیادہ ہو. سمندر پی جائے تو پیاس نہیں بجے، سمندر پی جائے تو پیاس نہیں بجے. پکارے گا جہنم میں دارو، جہنم میں پکارے گا. وہ مانے جب آپ بیرات میں تشریف لے گئے تو ہر آسمان کے سارے فرشتوں نے آپ کا بڑا استقبال کیا، بشارت سے آپ کا استقبال کیا. اہلا و سہلا، اہلا و سہلا. دیکھا کہ ایک بزرگ ہے، ایک بزرگ فرشتہ ہے، اس نے کوئی جیسے کہتا ہے لفٹ نہیں کرائی، اور چہرے کے اوپر سختی اور بالکل طبیعت کے اندر ایک سختی. جب پوچھا جبرائیل سے، جبرائیل یہ کون ہے؟ سارے فرشتوں نے میرا استقبال کیا، مجھے مرحبا کہا. یہ بزرگ کون ہے؟ یہ تو دیکھنے کو بھی تیار نہیں، پر میں اللہ کے نبی اس کے چہرے پہ کہاں نرمی. یہ مالک ہے جہنم کا، جو داروغہ ہے وہ مالک یہ ہے. اس میں نرمی کی کوئی قطرہ بھی اس کے اندر نرمی کا نہیں، کہ وہ اللہ نے اپنے دشمنوں کو عذاب کے لیے اس کو مسدد کرے. پکارے گا رات میں، یا او مادے، او مادے. ہزاروں سال پکارے گا، ہزاروں سال جواب نہیں دیں گے. پھر ہزاروں سال کے بعد جواب دیں گے. کیوں شور مچاتا ہے کہ میں کب سے تجھے پکار رہا ہوں، میں تجھے کب سے پکار رہا ہوں، تو جواب کیوں نہیں دیتا؟ میں بہت پریشانی میں ہوں. تو سنتے کیوں نہیں؟ تو کہتا تو نے سنا تھا اللہ میں آتے گم نذیر، کہ تیرے پاس ڈرانے والے نہیں آئے تھے؟ اللہ میں آتے گم نذیر کہ اب معروف ہے نا آئے تھے، ولیکن کذبنا وقلنا ما نزل اللہ من شیء ان انتم الا فی ضلال کبیر. آئے تو تھے ہمارے پاس، اپنا جاؤ جاؤ اپنا کام برابر جانتے ہیں. اس حکم موت پہ بھول جائے گا ہمارا محبوب. پھر خود کہے گے لو كنا نسمع نعقل ما كنا في اصحاب السعير. اگر ہماری عقل ہوتی، ہماری پتہ نہ مر گئی ہوتی تو آج جہنم میں نہ ہوتے، کاش ان کی بات کر لیتے ہم. پر اب ہری دن ہے دوست لوگ، بہت فکر کی ہے مالک، بہت ہوگا ہوں کچھ دے دے کھانے. ہزاروں سال ہو گئے کچھ نہیں کھانے کو ملتا ہے. وہ تو نہیں ہے کہ موت پاتے ہوئے یقول القاتل یا لیتنی مت تو رہا ہوگا. ایک کاش میں موت آ جائے، ہمارا قصہ پاک ہو جائے. موت نہیں آئے گی وہاں. جب جانوروں کو اللہ پاک موت دے دے گا، مٹی کر دے گا، ان کو مٹی ہو جاؤ، سب مٹی ہو جائے گی. تو یہ قربان بیچارے جو ہے دفن نہ کرے، کاش ہم بھی مٹی ہو جائے. فیقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا، کاش ہم بھی مٹی ہو جائیں. مٹی ہو کے اگر اور بھوکا ہو تو زقوم دیا جائے گا وہ کھانے کے لیے. اللہ اکبر. اور زقوم کے پھل کا ایک جوڑ کے ایک قطرہ دنیا میں ٹپکا دیا جائے، ساری دنیا کڑوی ہو جائے گی. وہ ان کی غذا ہو گیا، سلید ان کی غذا ہو کے بیچاروں. سمجھے اجازت فرماتے تھے ہمارے کام کی اساس و بنیاد ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء. تم زمین والوں پہ رحم کرو، آسمان والا. اللہ کو رحم کا جذبہ بہت پسند ہے. اتنی انسان قدر ایمان کے وجہ ہم نے کاروبار میں نظر ہے، دھندوں میں نظر ہے، چیزوں کو بڑھا دے الگ ہے. اگر صاحب نے کیا بولے کہ کھڑے ہوں گے میں اور آپ روزانہ کتنے انسان مر کے گئے جب کیا کچھ چلے گئے ہمیشہ کے لیے گئے. یہ سب اللہ کے فائدے ہیں. یہ رسول اللہ کے امت نہیں میرے دوست، میرے بھائی دوست. اللہ رب العزت ہمیں ایک مبارک محنت عطا فرمائے ہے، ایک کام دیا ہے اور ہمارے سارے مسائل آج اس میں ہے. تو یہ وہ محنت ہے میرے دوستوں، جو سارے تکوینی نظام کو تمہارے لیے ہمارے لیے مسخر کر دے گی. کیا روٹی اور کپڑا، ہر 2 بچے 4 بچے ہم اٹک گئے. طائر لاغوندی اسے رزق سے موت اچھی، طائر لاغوندی اسے رزق سے موت اچھی، جسے رزق سے آتی ہو پرواز تک ہوتا ہی. کہاں کلموں کو لے کے پھر رہے تھے، کلمے بارے مارے پھر رہے، کلمے کے لیے بارے مارے پھر رہے. اللہ پر جان لینے کے جنگل سے پھر رہے تھے. بچے بھی ہمارے، عورتیں بھی ہماری، گھوڑے بھی ہمارے. اللہ پر جان دینے کے سوا کوئی غرض ہی نہیں. اور جس کے دل کے اندر جو انتہائی غرض ہوگی نا، اللہ وہی دے دے گا اس کو. ہمارے آپ میں انتہائی غرض یہ ہو کہتا کسی ماں باپ کو اولاد نہیں تھی جی، بڑھاپے کی بزرگ میں داخل ہو گئے، اب اللہ نے کہیں بیٹا دے دیا، ان کو خوبصورت سا پیارا سا بچہ پڑا ہو گیا، 10 سال کا ہو گیا، بھاگ رہا ہے، دوڑ رہا ہے، دیکھ کے ماں باپ کا کلیجہ ٹھنڈا ہو رہا ہے. اس بچے کو بیچارے کو کینسر ہو گیا. تو کیا ہو گیا بھائی؟ کینسر ہو گیا اس کو. ابھی ماں باپ کی انتہائی غرض کیا ہے تم بتاؤ؟
بھائی بتاؤ نا میرے بچے بیٹے، میں آپ جماعت میں جا رہے ہو نا، میرے بچے کی دعا عمر صاحب میرا بچہ بیمار ہے، بھائی میرا بچہ بیمار ہے، ان کی انتہائی درجی ہے ہمارے بچوں کا شفا۔ اس سے ہمارے تھے کہ اس کے دل میں ایک ہی تمنا ہے کہ انسانوں کو ہدایت کی، اللہ ان کو ہدایت کا ذریعہ بنائے گا بس، باقی ثواب ملے گا کوئی شک نہیں، اور ثواب ملے گا اعمال کا جو اللہ کا رہے گا، لیکن ہدایت کا ذریعہ تو انہیں کو خدا بنائے گا۔ میرے جو بھائیوں، حضرت کی فرمایا کرتے تھے جس کی زندگی اس کی دعوت کے مطابق ہوگی، جس کی زندگی اس کی دعوت کے مطابق ہوگی نا، ان کو ہدایت کا ذریعہ بنائے۔ آج ہماری دعوت کچھ اور ہے، ہماری زندگی کچھ اور ہے، ہماری دعوت کچھ اور ہے، زندگی ہماری کچھ ہے۔ دعوت یقین یہ ہے، یقین کو اپنے اندر ڈالنے کی اپنے کوشش شروع نہیں کی۔ یہ حاجی صاحب کے الفاظ ہیں کہ ابھی تک تم نے اس کا ارادہ ہی نہیں کیا کہ ہمارے اندر سے اللہ کے غیر کا یقین نکل کر اللہ کی ذات کا یقین آ جائے، ہم نے اس کا ارادہ ہی نہیں کیا ابھی تک۔ تو یقینوں میں ہمارے بے سب ہو رہی ہے، عبادات کا حال ہمارا معلوم ہے، اخلاقی زندگی ہمارے ساتھ ہے، معاشرتی زندگی ہمارے سامنے ہے، معاملاتی زندگی ہمارے سامنے ہے۔ بھائی تو گاڑی الٹی چل رہی ہے میرے دوست میں، تو ہمیں تو دوستوں زندگی ہماری دعوت کے مطابق ہوگی، پر ایک دن تو ایسا عجیب بات فرما دے کہ جو آتے قربانی کی دعوت کو دیتا ہے لوگوں کو، قربانی کی دعوت کو لوگوں کو دیتا ہے، خود قربانی نہیں دیتا، اللہ اس کی نفرت لوگوں کے دلوں میں پیدا کر دیتا ہے کہ بھائی میرے کو دو، اللہ بات ہے بڑا کرم بڑا احسان کو فرمایا۔ ہمارے سارے مسائل آج اس کا آپ کہتا ہے، تو جو ہمارے جانتے ہوں گے آپ ارشد بھائی ہے نا پشاور والے، وہاں پر 1.5 سال کا سفر میں انہوں نے کیا، ان کے ساتھ میرے حج کا عمرے کے بھی سفر ہوئے، وہ ادھر آئے تھے، ادھر سفر میں گئے تھے، تو انہوں نے مجھے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کا مولانا محمد یوسف کا ایک بیان کا حصہ مجھے بھیجا انہوں نے۔ پہلے تو انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ نہیں مجھے آپ اس میں لکھا ہے اس میں وہ مجھے بھیجو آپ، پھر 2 سال پہلے ہم تھے بھی وہاں پہ تو انہوں نے مجھے وہ دیا، اس پر نیچے کے حصے کا جو پہلے دن آپ کو اس نے یہ حصہ تھا جن کو اللہ نے دکھا دیا۔ دیکھو دوستو یہ تبلیغ والے تو یہ اور جا کر تلاش کرے گا نا اپنی عزت اور کامیابی کو، اللہ اس کو من چکر بنا کے من چکر کھلائے گے، اور تم دیکھ لو دبئی میں دیکھتے ہیں۔ کل مجھ سے کون پوچھا تھا، راؤ صاحب پوچھا تھا، کون پوچھا تھا کہ وہاں کے حالات کیا ہیں، آپ کی کیا پوزیشن ہے؟ میں نے کہا چلو یہاں سے لوگ ایسے لوگ میرے جیسے، میں ابھی اٹھ پہ میرے جیسے یہاں سے مال کمانے کے لیے کیسے وہاں پر پیسے کمانے گئے تھے، لیکن اللہ نے اور احسان کیا، بڑا کرم کیا۔ کسی باپ داداؤں کی بردادوں کس کی دعا لگی ہوگی جی، کس نے مانگا ہوگا، کس کی نیکی آگے بڑھی ہوگی کہ آپ کو وہاں جا کے 1.5 سال کی جماعتیں آتی تھی، انہوں نے ہم کو وصول کیا اور تبلیغ میں وہاں جا کے لگے۔ تو جو وہاں گئے تھے دنیا کے لیے لیکن اللہ نے دین میں لگایا، وہ تو کام میں چل رہے ہیں، کام ترتیب سے کر رہے ہیں ٹوٹا پوٹا، لیکن جو بیچارے یہاں انڈیا میں، پاکستان میں، بنگلہ دیش میں کہیں پر جنہوں نے ملکوں پہ وقت لگائے، 7 لگے 7 مہینے لگے، علاقے میں کھائے انہوں نے، انشاءاللہ ہوں کہ اس کا مطلب ہی ملے گا، لیکن دنیا میں تھوڑی سی دنیا کا متوجہ ہو گیا کہ چلو وہاں دبئی میں پیسے زیادہ ملیں گے، امریکہ میں زیادہ پیسے ملیں گے، وہاں تو مچھرے میں آتے ہیں وہ لوگ۔ تو جو ملکوں میں کام کرنے والے جب تھوڑی سی دنیا کی لالچ میں ادھر آ گئے، کہاں لوگ پھر جب کبھی موقع ملا، کوئی 10-15 سال کے بعد مشورے میں آتے تھے، ہاں جی ہمارے چلنے کا ارادہ ہے، بھائی کب سے نکلنا؟ بھائی 1 مہینے کے بعد، 4 مہینے لگے کہ ہاں لگے، کب لگے؟ 15 سال ہوئے۔ اس کے بعد چلے انہوں نے پاکستان ہندوستان بنگلہ پہ چلے لگتے رہے، یہاں آنے کے بعد 15 سال ہو گئے چلے دیتے نظر بھی گیا۔ جب انسان جو ہے اس کام پر کسی اور کو ترجیح مت ہے، میں اور آپ کہیں کا نہیں رہیں گے، تو بھائی رشد کے وقت اس کا مطالعہ کہ جن کو اللہ نے دکھا دیا یہ وہ مجمع ہے، جن کو اللہ نے دکھا دیا کہ زندگی ایمان اور عمل سے بنتی ہے، کیوں وہ ٹھیک ہے غلط ہے؟ اس کو بولتے رہے نہیں بولتے میں اور آپ چلے میں 4 مہینے میں سروزہ میں سال میں 7 مہینے میں ہر جگہ جانے یہی بول رہا ہوں کہ زندگی ایمان اور عمل سے بنے گی، اللہ بنائے ہوئے زندگی کامیابی اللہ دے دیا، یہ بولا تھا ہم نے، تو جن کو اللہ نے دکھا دیا اور پھر بلوا بھی دیا ہم سے کہ زندگی ایمان اور عمل سے بنے گی، اللہ نے ان کا نام ان لوگوں کی لسٹ میں سے نکال دیا ہے ان کی زندگی ملک اور مال سے بنتی ہے، ان کا نام نکلا ہوا ہے وہاں سے، یہ زندگی ملک اور مال سے بنتی ہے، ان کا نام وہاں سے نکلا ہوا ہے۔ آگے لکھا تھا اس بیان میں حضرت مولانا محمد یوسف صاحب کو بیان ہے۔ اب اگر کسی کی وقتی زندگی، یہ جو وقتی زندگی، اگر کسی کی وقتی زندگی ملک اور مال سے بن بھی گئی، ان کی نہیں بننے دے گا، یہ نہیں بننے دے گا، ان کا اللہ کے تو مقام ہے،
انہوں نے اللہ کے راستے میں قربانیاں دی ہیں، یہ خدا کے راستے میں پھرے ہیں، صحراؤں میں، جنگلوں میں، پہاڑوں میں، راتوں میں، دنوں میں بھوکے اور پیاسے کھڑے ہیں کہ تو مسئلے وہ براہ راست حل کرے گا میرے دوست، اور مسئلہ روٹی کپڑے کا نہیں ہے میرے دوست۔ اللہ مجھے اور آپ کو صحابہ والے جذبے دیتے ہوئے پڑھنے کا شوق دے۔ اس میں سے تو آتی ہے اللہ محبب الموت، اللہ محبب الموت اذا ويعلم ان سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ موت اس کو محبوب کرتے، اللہ موت اس کو محبوب کر دے جو جانتا ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہے۔ موت ہمیں محبوب ہو جائے، کس کے لیے؟ اللہ سے ملاقات کے لیے، اللہ سے ملنے کے شوق میں موت محبوب ہو جائے۔ جان دینے کے جذبے سے پھریں گے نا میرے دوست، تو اللہ ان سے کام ملے گا، ثواب دے گا، بہت دے گا ثواب۔ اللہ کے نبی کسی مارکے میں جا رہے تھے، جہاد میں جا رہے تھے، ایک صحابی آئے اور جوان، ایک نئے صحابی غیر معروف تھے، آئے کہتا کہ میں بھی آپ کے ساتھ چلنا چاہتا ہوں، میں بھی آپ سے چلنا چاہتا ہوں۔ آپ نے کہا بھائی اس کو بھی لے لو ساتھ۔ جب مقام پہ پہنچے تو تقسیم ہوا، مشورہ ہوا، کام کی تقسیم ہوئی، میدان میں کون جائے گا، یہاں کون رہے گا، سب تقسیم ہوگی۔ تو وہ جو آیا تھا نہ آیا، اس کا مشورہ یہ ہوا کہ بھائی اس کو جو جانور ہے نا، اپنے اونٹ ہیں، گھوڑے ہیں، یا سواری کے جو سامان رہتا ہے کہ راستے کے وہ جہاز کے راستے، ان کی خدمت کے لیے چھوڑ دو، پانی پلانا، کھانا کھلانا، اس پہ چھوڑ دو۔ چھوڑ دیا گیا ان کو۔ دوسرے دن مارکا ہوا، اللہ نے پتہ تھی مسلمانوں کو، غنیمت ہاتھ آیا، اللہ نے غنیمت فوراً تقسیم کر دیتے تھے، سارے صحابہ کو غنیمت تقسیم کر دی، اس کا بھی حصہ دیا، وہ جو اونٹ اڑتا ہے جانور پہ اس کا بھی حصہ دیا کہ بھائی یہ اس کو دے دینا چاہ کر۔ اللہ اکبر۔ جب اس کے پاس لے گئے صحابہ کہ بھائی یہ تیرا حصہ ہے غنیمت ہے، لے۔ اس جگہ میں اس کے لیے تو نہیں آیا تھا، اللہ اکبر، کہ میں اس کے لیے تو نہیں آیا تھا، اور اسے پھر کائے کے لیے آیا تھا؟ اس کے لیے آیا تھا کہ میں اللہ کے راستے میں جاؤں گا، ایک تیر آئے گا، یہاں سے لگے گا، یہاں پار ہو جائے گا، میں اس کے لیے آیا تھا، میں یہاں تھوڑی آیا تھا۔ میں وہاں جا کے اللہ کے نبی سے عرض کرتا ہے کہ وہ تو یہ کہہ رہا ہے میں تو اس کے لیے، میں تو اس لیے آیا تھا کہ ایک تیر آئے اللہ کے راستے کا، یہاں لگے اور یہاں سے پار ہو جائے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر وہ سچا ہے اللہ اس کو سچا کر دے گا۔ ان اللہ لا ينظر الى صوركم ولا اموالكم، ان اللہ لا ينظر الى صوركم ولا اموالكم ولكن الى قلوبكم واعمالكم۔ اللہ تمہارے چہروں مالوں کو نہیں دیکھتا، وہ تو تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ پھر دوسرے مقابلہ ہوا، مارکا ہوا، اللہ کی شان ایک تیر آیا اور یہاں لگا اور یہاں سے پار ہو گیا۔ دوستوں اللہ کے راستے میں ایسے کھلے کہ ووٹ پہ وہ اللہ سے ملنے کے لیے احتیاط دیا ہے اللہ کے اندر۔ صحابہ نے جا کے اللہ نے وہ خبر دی، اللہ کے نبی ہوتا ہے وہ تو شہید ہو گیا، اور اس کے وہ جو تیر یہاں سے لگا تھا یہاں نکل گیا، اور وہ سچا تھا، اللہ نے وہ سچا کر دیا، وہ سچا تھا، اللہ نے سچا کر دیا اس کو۔ میرے دوستوں ہمیں تو اللہ نے سارے عالم کی ذمہ داری دی ہے، یہ دنیا مل گئی تو کیا مل گیا، کیا ہو جائے گا؟ کل انسان تو دکھ کرے گا۔ حدیث میں آتا ہے ایک آدمی کے پاس 2 درہم ہو کے، ایک آدمی کے پاس 1 درہم ہوگا، یہ سطبات نے حدیث لکھی ہے۔ ایک آدمی 2 درہم ہو کے، ایک آدمی 1 درہم ہوگا، یہ 2 درہم والا اس کی تمنا کرے گا کاش میں 1 درہم والے کی جگہ ہوتا تو اچھا تھا۔ یہ 1 کا حساب آج سے دوں میرے بھائی دوست لوگ، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے اللہ نے صحابہ کو دنیا دی، بیت کے پیسے خزانے دیے، لیکن ان کے دل سے دنیا کی محبت نکالتی بیٹھے، کیونکہ اس کی آنے میں فتنہ ہے، اس کے آنے میں فتنہ ہے، اس کے آنے میں آزمائش ہے بڑی۔ عمر کے زمانے کے اندر مال آیا، بہت آیا، اس طرح مال آیا مسجد نبی اسلام میں ڈھیر ہونے چاہتے کہ یوں لگا ہوا تھا کہ یوں دیکھنا پڑتا تھا، اور حضرت عمر کونے میں بیٹھے ہوئے رو رہے تھے، بس صحابہ خوشیاں منا رہے تھے کہ آج تو خوشی کا دن ہے۔ اس کے بعد لوگ جب پیسوں لوگ جیسا کہ ہزاروں سال میں خزانے آج ہمارے قدموں پہ اللہ نے ڈال دی، تو دیکھا عمر رو رہا ہے کہ اب رو رہے بات تو خوشی کا دن نہیں ہے، اور میں نہیں، اللہ کے نبی یہ چاہتے ہی تھے، اللہ کے نبی یہ چاہتے تھے کہ اللہ انہیں مال دے، اس مال کو وہاں خرچ کرے جہاں خرچ کرنے سے اللہ راضی ہوتا ہے، لیکن اللہ نے اس سے روک کے رکھا اس لیے کہ اللہ نے اسے خیر و ملائکہ زیادہ دیا۔ پھر سٹنے کے اوپر آتے وہ بھی چاہتے تھے کہ اللہ انہیں مال دے، اس مال کو وہاں خرچ کریں۔ یہ حضرت صحابہ کے واقعہ بتا رہا ہوں آپ، وہ مال کو ایسی جگہ خرچ کرے جہاں خرچ کرنے سے اللہ راضی ہوتا ہے، اللہ نے اسے بھی روک کی رکھا اس لیے کہ اللہ نے اسے بھی بھلائی کا ارادہ کیا۔ ابھی میرے پاس میرے زمانے میں آئے عمر کے امتحان کے لیے آیا، عمر کے امتحان کے لیے آیا، میرے بھائی دوستو
ہمیں تو کچھ نہیں چاہیے، ہمارا تو مقصود اللہ کی ذات ہے. اللہ راضی ہو کر سارے عالم کے لیے ہدایت کا فیصلہ کر. اور الیاس صاحب سارا سال سجدے میں پڑھ کے دعا مانگے، سارا سال کی اللہ جو تجھے اپنے مخلوق کے ساتھ محبت ہے مجھے بھی اس میں سے تھوڑا سا حصہ دے. اے اللہ تجھے اپنے مخلوق کے ساتھ جو محبت ہے تھوڑا سا حصہ مجھے بھی دے. میرے بھائی دوست، وہی ہماری سرمایہ، ہماری سارے مسائل کا اسی کے اندر ہے. اور الیاس فرماتے جب تم عالم میں لگو گے، ایک ہی جملہ کافی ہے میرے اور آپ کے لیے سمجھنے کے لیے، جب تم عالم میں لگو گے اتنا میں نہ رکھنے کی کبھی اللہ پوری کرتا جائے گا تمہاری. کیا ہے بھائی؟ دکان آنا ہے، گھر آنا ہے، 3 بچے آنا ہے، کیا آنا ہے؟ بولتے نہیں. اللہ کا 3 آنا ہے. صحابہ جب 3 میں لگے تو اللہ نے 23 لوگ جس قطبوں میں ڈالتی. ان کے شہزادے ان کے غلام بنے، ان کی شہزادی ان کی باغیاں بنی، اور پر سوگ بھی تھے. ساری کائنات کو سب سکتی تسخیر کائنات ہے اس کام کے اندر. کہ دو عوامل ہیں، ایک تشریح عوامل ہے، ایک تکوینی عوامل ہے. تشریح عوامل جو ہے انسانوں کی طرف متوجہ ہے، اللہ نے تشریح احکامات اتارے، شریعت کو اتارا ہے انسانوں جنات کے لیے اتارا. ایک تکوینی عوامل ہے جن کا تعلق انسان جنات کے لیے جتنی اور دکھ ہے ساری کی ساری ان سے ہے. تکوینی عوامل ایسے ہیں کہ جس مخلوق کو اللہ نے جس چیز کا پابند کی اس کی پابند ہے. انسان کو جنات پہ اختیار کیا ہے تشریح احکامات کے پورا کرنے میں. اور ہمارے تشریح احکامات کی پابندی کرے تو تکوینی سارا نظام اللہ مسخر کر تمہارے ہاتھ میں دے دے گا. لوگ اور مولانا سائی صاحب نے بھی فرمایا ایک دم بیان کے اندر فرمایا کہ خلافت اس کا نام نہیں ہے کہ بھائی کسی ملک پر اسلامی نظام پہ گاڑ دیا، اسلامی اور شرعی نظام کو جاری کر دیا، شریعت و سنت کے نظام کو جاری کر دیا آپ نے، چاروں طرف اسلام کی شکلیں وجود بیان نہیں. یہ کہنا خلافت نہیں ہے. خلافت کیا ہے؟ فرمایا خلافت یہ ہے کہ اللہ پاک کہ جیسے اول تکوینی نظام میں، تکوینی نظام کے اندر اللہ کا حکم چل رہا ہے، پابند نہیں ہے تکوینی جو نظام پابند ہے اللہ کے اول کا. جیسے اللہ تو اللہ پاک اس تکوینی نظام کو اول دیتے ہیں کہ جیسے میری مانتے اور ایسے میرے اس خلیفہ کی بھی مانو. صحابہ کرام پہلے دشت و دشت ہے، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، پہلے ظلمات نہ دولت یہ کھوڑے ہم. اللہ حضرت بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ حضرت رضی اللہ عنہ کہاں جا رہے ہیں؟ بحرین جا رہے ہیں لڑنے کے لیے. چلتے چلتے صحرا میں پہنچ گئے. چلتے صحرا میں بڑی فوج ہے، پانی نہیں ہے. ہمیں آج عمل کی طاقت کا پتہ نہیں کہ اپن اللہ نے کتنی طاقت رکھی ہے. ہمیں عمل کی طاقت کا پتہ نہیں ہے. پہاڑوں کو توڑنے والی ہے عمل کی طاقت. تو 4 کام میں کہے. اور ایک مفتی صاحب بتا رہے تھے کہ 70,000 صحابہ کے یہ وظیفہ تھے کلمات، 70,000 صحابہ کا وظیفہ تھے کلمات. لیکن یہاں سے نکلیں کسی کا آنا ہمارے الیاس سے غالب منحوظ ہے، کسی بزرگ منحوظ ہے. اللہ کی ذات سے تپا اٹھانے کے لیے اللہ نے اپنی ذات حکمت سے اپنی براہ راست قدرت سے تپا اٹھانے کے لیے مجھے اور آپ کو بھیجا دنیا میں. یہ جو 11 بجلی سے نفع اٹھا رہا ہے تو یہ خود ہی اٹھا رہا ہے، عیسائی بھی اٹھا رہا ہے، اب تبلیغی بھی اٹھا رہے ہیں نفع اس سے. تو ہمیں تو اللہ نے حضور سے راستہ دیا ہے براہ راست اللہ کی ذات سے نفع اٹھانے کے. ہمیں اسباب اور وسائل اللہ نے دی. میرے دوست تو دیکھا پانی ختم ہو گیا، ساری جماعت پیاس تھی. 4 کلمے کہ یا علیم یا علیم یا علی یا عظیم اسقنا، یا علیم یا علیم یا علی یا عظیم اسقنا، پانی پلا. بس 3 دفعہ جملے کہہ لیتے کہ دھڑا دھڑ پانی بارش ہو گئی. ساری فوج نے پانی کی ضرورت بھی پوری کی اور لے گئے. آگے بڑھے تو دریا آ گیا، دریا بحرین آ گیا، آگے جانا ہو 24 گھنٹے کا سفر ہے. تو یہ 4 کلمہ کہ یا حلیم ہو یا علی ہو یا علی ہو یا عظیم ہو جذبہ پان کرا. اللہ حضرت کا نوٹ ڈالو، کھوڑے کہو بسم اللہ توکل تو اللہ ڈالو. ایک رات گھوڑے پانی میں چلتے رہے. اپنی نمازیں بھی انہوں نے گھوڑوں کی اوپر ہی پڑھی ہوئی. اور 70,000 صحابہ کا وظیفہ تھا یہ کلمات. اللہ نے تو ہم نے براہ راست محنت کی ہے، جو براہ راست اللہ کے خزانوں سے دبا اٹھانے والی محنت. کہا دیتی ہے 12 منٹ کے طرح. صحابہ کی حکومت سے پر تھی، دریاؤں پر ان کی جلتی تھی، ہواؤں پر ان کی جلتی نہیں جلتی ہوئی. عمر کھڑے کہاں؟ مدینہ میں. ساریہ کہاں؟ شام کے اندر. یا ساریہ الجبل، اے ساریہ الجبل، اے پہاڑ کی جگہ ساریہ. وہ کہتے ہیں حضرت عمر کی آواز ایسے سن رہے تھے جیسے ہمارے پیچھے کھڑے آواز دے رہے ہیں. اس میں کوئی واسطہ نہیں ہے، اللہ نے محنت کی ہے میرے دوستوں. لیکن پہلے اندر
बाबा अल्लाह की ज़ात से नफ़ा उठाने के लिए बड़ी मजबूत बात है, बड़ी मजबूत बात है। लिख लो कहीं, अल्लाह की ज़ात से नफ़ा उठाने के लिए अल्लाह के गैर के यकीन से पहले अल्लाह को बात करना पड़ेगा। साहबा काम किया अपने अल्लाह की ज़ात पे यकीन उतरा हुआ, किसी का तासुर नहीं काम दे रहे थे। और साहब ने तब आज से 30 साल पहले पक्की मस्जिद में फरमाया, जब तो दावत का काम करोगे, जब उम्मत दावत का काम कर रही थी, मुल्क औरों के थे, बात हमारी चल रही हुई नहीं चल रही थी। मुल्क औरों के थे, बात हमारी चल रही थी। दुकान में अटक गए, नौकरी में अटक गए, थोड़े से पैसों में अटक गए, थोड़े बीमारी में अटक गए। जब हम दावत का काम कर रहे थे, फरमाया कि मुल्क औरों के थे, बात हमारी चल रही थी। औरतें गैरों की थी, तरीक़े हमारी औरतों के इज्जत और शराबत और हया वाले पसंद करते नहीं। बाहर गैर कौमें कमाती हुई अल्लाह इनको खिलाता था, भाई खिलाता नहीं खिलाता था। अल्लाह मौन आती है वो रोज उनके दरबार में जाके दावत थी जिन्होंने, हाँ रबी बिन आमिर पैर में भी लंग है, पैर में भी लफ्क है, सर में सैफ नहीं है, सिर में कपड़े नहीं है, दरवाज छोटी सी जिसकी लम्यात भी नहीं है, और घोड़ा भी नहीं, टट्टू है। पहले और घोड़े का दरवाज जो छोटा घोड़ा होता है वो है। और आसिफ बन के कहाँ जा रहे हैं? किसरा के दरबार में, जो 60% दुनिया का मालिक था, 60% दुनिया का मालिक था वो। जब पहुंचा बैल के ऊपर तो दरबान लोग देखा ये कौन है, ये हार के अंदर फकीर मिस्किन को खाना वाना मांगने आया, कौन है भाई, क्या क्या चाहिए? उन्होंने कहा तुम्हारे बादशाह से मिलना है, तुम्हारे बादशाह से मिलना है। वो बादशाह से मिलना है, अरे भाई मुसलमानों को पास है लोग, खबर की बादशाह तो भाई ऐसे मुसलमानों को कासिद आया है आपसे मिलने के लिए। तो उसके बाद वो खबर थे, उन्होंने कहा भेजो उस पास भेजो। जब जाने लगे तो हमारे टट्टू को भी अंदर ले जा, उसका जो कालीन था, उसका जो कालीन था 1 किलोमीटर लंबा, 1 किलोमीटर चौड़ा कालीन था, जिसमें पूरे ईरान का नक्शा बना हुआ था। और जब मुसलमानों ने बदला किया तो 1 फुट बाई 1 फुट 40,000 दिरहम का बिका है। और जाति की कुर्सियाँ थी उसकी, 35 किलो का ताज, 35 किलो का ताज उसके सर में आगे लटकता था, हल्की हल्की रस्सी से बंधा हुआ था। गुलाम खोलते थे उसको, आगे सर पर रुक जाता था उसके। तो उसको टट्टू को मिलने आने लगे तो उन्हें कभी इसको कहा ले जाना, बड़े बड़े चौधरी थे, घुसते आप जानवर को तो ले जा रहा, बोला मेरा साथी है, मेरे साथ जाएगा। और बोल के थे, बात इसकी चलती नहीं, जैसे ज्यादा किया वो रस्सियाँ खोलने चाहती, कुर्सियाँ पड़ी नहीं, मतलब क्या पड़ी उसमें जाकर उसको बांध हो जा, टट्टू को बांधते उसको। सब घबरा गए, किसी सबके दिखने घूमे ताकि गैर का निगरानों के अंदर से दोस्तों मनोवर से फरमाया कि दो मेहनतें हैं, एक सही यकीन लाने की मेहनत, एक गलत यकीन निकालने की मेहनत है। जिसका यकीन पैदा करना चाहते हैं उसको सुबह शाम फोड़ो, इतना फोड़ो के लोग कहीं पागल ले जाए। जब देखो अल्लाह से होता है, अल्लाह करता, अल्लाह करेंगे, अल्लाह नहीं, अल्लाह नहीं होंगे। इस मेहनत इतना जिक्र करो अल्लाह के लोग क्या कहें, क्या कहें बोलो, मजनून कहना पागल, किसको कहने वाले जिक्र करना पागल कहें, किसको कह के पागल जिक्र करने वाले वो ढटके वाले वाले पीर है भाई। तो माहौल में फिजा चल रही इसकी नफी करने वाला ये पागल कहलाएगा, ये पागल कहलाएगा। इतना तो अल्लाह से हो वो बंदे गैर के तासुर से खाली हुए थे, बोलते मुझे क्यों आया हुआ, और फिर ये नहीं जाके उसने कुर्सी में बैठ गए उसकी कुर्सी उसके वजह तख्ता उस पर लेके बैठ गए और महल में कोहराम बच गया। ये क्या हो गया, और कहा क्या हो गया, क्यों शोर बन जाते हो, यहाँ बैठने से किसकी इज्जत फट नहीं गई, मेरी इज्जत बढ़ नहीं गई, और इज्जतों वाले रसूल नहीं वजह को मिली। इज्जत की चीज़ें नहीं है, इज्जत तो अल्लाह ने इस्लाम के जरिए से मैंने गाना आपको बहुत जगह से अगर इस्लाम के अलावा होगा और इज्जत तलाश करें खुदा जलील करते नीचे उतर के आगे खड़े हो गए। क्यों आए, आए नहीं है, मैं अल्लाह ने भेजा है। अब भेजे हुए हैं सारे के सारे, और जो भेजा हुआ होता है उसके पीछे भेजने वाले की ताकत होती है। और जब भेजा जाता है उसे वापस बुला के पूछा जाएगा क्या करके आया जब मुझे भेजा था उसके लिए, कुल तुम खैर वो खरियत और बिल मारूफ है तनों कर बताओ तुम्हें मिलता है। भेजा है वो अल्लाह पाक, हमारे बच्चे बचने को भेजा है, मानी औरतों को भेजा है अल्लाह पाक। अरे गारे मिट्टी के लिए थोड़ी है। सहाबा कराम पे 2 तारुफ थे, सहाबा कराम पे 2 तारुफ थे, महाजिर और अंसार। मुसलमानों में 2 ही तारुफ हैं, यजीद की मदद करने वाले, ये नुसरत करने वाले हैं। आज हमारे मालूम 50,000 तारुफ हो गए, फलाना है, ये फलाना है, ये टिपका है, ये निपका है, ये फलाना है, ये टिपका है। अल्लाह जी मोहम्मद यूसुफ पाकिस्तान तशरीफ लाए,
تو بڑے بڑے افسروں کو جمع کیا ہو رہا ہے. ہمارے حضرات کو لوگوں نے جمع کیا ہوگا دفتروں کے اور حکومت کے وزیر اور سیکرٹری اور یہ اور سارے VIP جمع ہوئے. اور حضرت نے جو رگڑا لگایا وہ کانٹوں والا پولیس لگایا سب. اب بھائی صاحب نے سن رہے تھے تو بھائی صاحب کی طبیعت تو ایسی تھی کہ وہ تو پھر بول پڑتے تھے. خیر بیان ہو گیا اور خوب حضرت نے رگڑا لگایا خوب کہ جی حضرت یہ سیکرٹری ہیں, یہ وزیر صاحب ہیں, یہ فلانے صاحب ہیں. ارے بھائی یہ کیا تعارف کرو, یہ خطبہ ہے, یہ ادا ہے, باللہ یہ تعارف ہوتے مسلمان کا تعارف ہے کہ مہاجر ہے, انصار ہے. جو باہر بیان کے بعد حضرت ایسا تو ذرا طبیعت ان کی ایسی نہیں نا, بیٹو توٹو کون دیتے حضرت کہ آج آپ نے جو بیان کیا یہ پیسے بیان کرتے ہیں, آپ کو پتہ ہے کون لوگ تھے یہ لوگ. کیا بھائی حضرت نے ایسے لاحل بھی کر دیا. میں نے کیا کیا, کیا کہا میں نے, آپ نے یہ کہا ان سے, آپ نے یہ کہا ان سے, یہ کہا اس بچپن کو یہ بات کرنی چاہیے. اچھا بھائی آئندہ خیال کر ہوا اللہ کے ساتھ دوبارہ کسی کو پھر رہے لگا حضرت نے یہ مار پہ مار دے مار پہ مار. 3 دفعہ جب ہو گیا تو بھائی صاحب بالکل کپڑوں سے باہر ہو گئے کہ حضرت آپ کیا کر رہے ہیں, یہ آپ کو ڈنڈا مارا. حضرت میں نے سنی یہ بات کہ آپ کو ڈنڈا مارا وہ سر کے اوپر. کہ آپ ڈنڈا نہیں مارے گا تو ہوش کیسے آ گئے, ڈنڈا نہیں ماریں گے تو ہوش کیسے آ گئے. ان کو ہوش میں لانا پہ ہوش نہیں ہے بیچارے. تو ادھر جا کے کیوں آئے کہ آئے نہیں اللہ نے بھیجا, کیوں بھیجا کہ بندوں کی مدد سے نکال کر اللہ کی مدد میں داخل کرتے ہیں. میں بھیجا اللہ نے اس کا آپ کے لیے, اور ادیان کے علم سے نکال کر اس کے اسلام میں داخل انصاف میں داخل کرتے ہیں, اور دنیا کی تنقید سے نکال کر اس کی وسعتوں میں داخل کرتے ہیں. پھر تلوار نکالی, اسلم تسلیم اسلام علیہ السلام کی آئے گا, ورنہ یہ تلوار فیصلہ کرے گی. چلو ایک صحابی 60% دنیا کے مالک کے سامنے کھڑ کے بات کر رہا ہے, اس کے اندر اللہ کی ذات سے وہ جب دعوت کے کام میں بتائی بھی تھی ان کو اوروں کہتے ہیں بات ہماری چلتی. آج اب دعوت چھوٹی ہم سے تو آج ملک ہمارے ہیں, بات کب کی چلنا کے لیے چلی بھی چلنا ہے. ایسا نہیں بلاؤ میں یہ بھی بتا کہ میں اور ہم ذہنی گناہ پر کیا رہ گئے اسے متاثر ہیں. حضرت سے کسی حضرت آپ جو ہے دعوت غیروں کو کیوں نہیں دیتے. حضرت سے میں جو کہنوانا تھا دعوت کے تبلیغ کے لیے کہلوا دیا, جو کہنوانا وہ کہنوا دیا تھا. آتے رہا تھا قاضی نہیں رہا, غیروں کو دعوت ضرور نہیں دیتے. مسلمانوں کے اندر محنت ہونے دعوت کیوں نہیں دیتے. اللہ اکبر. کہ بھائی اگر غیروں کو دعوت دیں گے تو ہماری دعوت منسوخ بدعہ نہیں ہو. ہم اگر دعوت دیں گے نا غیروں کو تو ہماری دعوت منسوخ بدعہ نہیں ہوگی, یعنی ہماری دعوت کی اللہ کی طرف سے مدد نہیں ہو. میں سمجھ گیا میری بات ہے نا. ہم اگر وہ غیروں کو دعوت دیں گے تو ہمارے بنتی ہو کیوں نہیں ہوگی. آپ تو فرماتے ہیں قرآن کہہ رہا ہے کہ تم اللہ کی مدد کرے تمہاری مدد کرے گا. اور بات یہ ہے کہ جو کوئی باطل والوں کے پاس جو اسباب و وسائل ہیں ان کے اسباب و وسائل تمہارے غیر متاثر ہیں, اس سے تمہاری دعوت کی تاثیر ختم ہے. بھائی مشتاق سے فرمایا کرتے ہیں نا کش کے نمبر جا کے جب دیکھتے ہیں کش کے اندر فصل کھڑی ہوئی ہے, جی یہ کیسے جائے گا کیسے نکلے گا. اس سوچ سے ہی فرمایا کہ تمہاری دعوت صفر پہ آ گئی, جان نکل گئی, مردہ ہوئے تمہاری دعوت. اور اس کے تھوڑے سے آج سے متاثر ہو. اب دعوت ادھر تاریخ کے بعد جب ہے, لیکن جب کسی اللہ کا غیر کسی آج کا اس میں تاثر نہ ہو اور جب کم ہوگا جب وہ دعوت دیں گے وہی دعوت دیں گے دوستوں تو ان میں ہی اس کا تیسر سے نکالے گا. تو فرمایا کہ اور دیروں کی تھی طریقے ہمارے پسند کرتے تھے, ہماری عورتوں کے پسند کرتے پاک خیر قومیں کماتے تھی. اللہ پاک مسلمانوں کو غنیمت بنا کے اور پاک علماء نے لکھا ہے پاکیزہ ترین مال غنیمت کا مال ہے جو آج اس امت پہرو میں بچارے. اور جب ہم امت کی جب ہم دعوت چھوٹی امت سے تو آج ملک ہمارے ہیں بات ان کی چل رہی, سارا نظام ان کا پہ چل رہا ہے, سارا نظام ان کا پہ چل رہا ہے. عورتیں ہماری ہیں, ہائے ہائے کتنے گرے ہیں کتنے گرے ہیں. اس ماتے کی یقین اور ماتے کی محبت اور ماتے کی طلب میں کچھ بھی نہیں رہا ہمارے پاس. کیا بتاؤ اب ہمارے ممبر سے ایسی باتیں اب نہیں کرتے, سب کچھ ہمارا. جوان بچیوں کو لوگ امریکہ چین جاپان پڑھنے کے لیے بھیج رہے ہیں. کیا بچا ان کے پاس, کیا بچا ان کے ماں بیچاروں کے پاس. آج عورتیں ہماری ہیں, ان کی زندگیاں دیکھو, بازاروں میں جا کے دیکھو, شہروں میں جا کے دیکھو, یونیورسٹیوں میں جا کے دیکھو,
کیا ہو رہا ہے آج ان کے طریقے پسند کر رہے ہیں ہماری بچیاں، مسلمانوں کی بچیاں ان کے طریقے پسند کر رہی ہیں، اور ہم کما رہے ہیں، کھا کون رہا ہے؟ کھا رہے نہیں کھا رہے ہیں. اور معروف بھی ہے تو بات، جب 2008 میں اسلام آیا تھا دنیا کے اندر خربوں روپیہ ہمارا کھا گئے وہ لوگ. ہمارے سے مطلب ہمارے پاکستان میں نہیں، سمجھ جاؤ خربوں روپیہ کھا گئے، بیکار میں نہیں لی انہوں نے، اور ہم کیوں بھی نہیں کر سکتے. اور جب حکومت پر آتے ہیں تو بنایا آئے گی. میرے دوست جب آئی ہیں حکومت نے دعوت کے خلاف کو چھوڑا ہے. تاتاریوں نے کیوں کاٹا؟ 3 دن میں تاریخ لکھ کے 3 دن میں 17 لاکھ کاٹے انہوں نے. کتنی بڑی سلطنت تھی، سلطنت عباسیہ. اور بسم باللہ اس کا آخری خلیفہ تھا جس کو حلب خان نے بڑی ٹاپوں پہ رد کر کے ختم کیا. اس نے ان کے لیے جیب ہو رہی تھی ہماری، بڑے بڑے ملک ہمارے ہاتھ میں تھے، خزانے ہاتھ پہ تھے، بڑے بڑے ملک کھانے ہمارے پاس تھے. لیکن انسانوں کا درد اور غم اور فکر نکل گیا ہمارے. اس گاؤں کی اس کا اپنے عرض ہے، سارے عالم کے انسانوں کا درد غم پر پیسے نہیں، ہمارے اپنے ہو، سب پر نظر پہنچانے کی فکر ہو. اب کسی کا دشمن نہیں ہے، وہ ہمارے دشمن ہے. وہ ایک ہمارے پاس فوجی بزرگ تھے چکوار کے پاس ایک اور ہے نا پکا جب وہ آپس سرکار صاحب کو مدرسہ ہے جی ان کا مدرسہ ہے نا. وہ وہاں کی ایک جماعت آئی تھی ہمارے پاس 80 کے اندر آئی تھی. بھائی امین صاحب تھے، پہلوان تھے، پہلوان کو بوڑھے شاہ چاند لوگ تھے ان کو. وہ آ کے پنجابی میں خاص پنجابی میں بات کرتے تھے، پنجابی میں. وہاں پہ ہمارے وہاں میں نقشہ بدل دیا تھا ان کی قربانیوں کے برکت. کتنے عرب لگ گئے، کتنے بڑے بڑے ڈاکٹر لگ گئے، اور ٹھیک پنجابی میں بولتے. وہ کہا کرتے بھائی ہم چھوٹے ہم بڑے ظالم ہیں. یہ اردو نصارہ ہندو مشرکین کفار مشرکین جو ہے یہ چھوٹے ظالم ہیں، ہم بڑے ظالم ہیں. کیسے ہم بڑے ظالم ہو گئے، وہ کیسے چھوٹے ہو گئے؟ یہ بس پوچھو ہمارا کیا کر رہا ہے، ہمارا کیا نقصان کر رہے ہیں؟ نقصان کر رہے ہیں، ہمارے بچوں کو مار دیں گے، ہماری دکانیں جلا دیں گے، ہمارے گھر جلا دیں گے، ہمارے پل پہ قبضہ کر لیں گے. یہی کر لیں گے نا، ہماری دنیا کو نقصان پہنچائے گا نا. ہم نے تو دوستوں محنت چھوڑ کر ہو کہ آخر کو برباد کر رہے ہیں. ہم تو کون چھوٹا وہاں بڑا ظالم کون ہوا؟ پورا دنیا کا نقصان کر رہے ہیں. دنیا تو ختم ہونے والی ہے، ہمارے ایک دن ختم ہوگی دنیا، جانے والی ہے دنیا. ہم تو ان کی عمر سے لمبائش کو زندگی کا نقصان کر رہے ہیں. بھائی بہن اللہ نے ہم پر پڑا کرم فرمایا، احسان فرمایا. ہمارے مسائل کا چیزوں کے راستے سے فرماتے تھے وسائل نہ بڑھانا، وسائل نہ بڑھانا. بس مسائل بڑھ جائیں گے تو ہمارے جتنے وسائل بڑھیں گے اتنے مسائل بڑھ جائیں. اعمال بڑھاؤ، ہمارے سارے مسائل اعمال کے اندر ہے. اعمال میں وہ طاقت ہے کہ زمین آسمان میں اتنی طاقت نہیں ہے. اور اللہ کے نبی کی سیرت کو اٹھا کے دیکھیں امت کو ہر موقع پہ اعمال، کوئی مسئلہ ہے اعمال، کوئی مسئلہ ہے اعمال. چیزوں کے راستے پہ خدا کی چیزوں پہ خدا تو کوئی بات نہیں ہے. اعمال پہ خدا کی بات ہے، عمل پہ خدا کی بات، ایمان پہ خدا کی بات ہے. من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن، کوئی بھی نیک عمل کرے من ہو یا وہ مومن، تب کیا کریں گے؟ حیات طیبہ دیں گے، پاکیزہ زندگی دیں گے. اور مطلب حیات طیبہ کس کو کہتے ہیں؟ روزی میں برکت، روزی میں برکت، علم میں سکون، دعاؤں میں قبولیت ہے، لوگوں کے دلوں میں بھاؤ. یہ حیات طیبہ ہے جس کا وعدہ ایمان اور اعمال پر ہے، چیزوں پہ نہیں ہے. چیزوں سے تو مسائل بڑھے گی، ادھر بڑھے گی. ہاں چیزوں کے ساتھ اگر میرے دوستوں یہ اعمال کی بھی مقدار بڑھتی جا رہی ہے تو خیر ہے. پھر انہوں کو فرماتے تھے اسباب و وسائل کو دنیا کی نعمت تو جائے کھاتا نہ بنانا، چپوترا مت بنانا، اس کو سیڑھی بناؤ تاکہ اللہ کے اوپر پہ ترقی کرتے چلے جاؤ، اللہ کے اوپر بڑھتے چلے جاؤ. اس میں نہ اٹک جانا ورنہ محروم کر دے گا خدا. نعمت جس نے دی ہے ان نعمتوں کو اللہ کے قرب کے لیے ان کو استعمال کرو. آگے بڑھو، بس چلے تین چیزیں کا نہیں ہے دوستوں. ہمارا وجود زمین مسیح لائق کربت اللہ کے لیے ہے. آج تک 60 برس پہلے علی میاں ندوی ابو الحسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ جو ندوہ کے بہت بڑے بزرگوں سے گزرے ہیں اور بہت اللہ والے بزرگوں سے گزرے، ہمارے بڑے مشائخ میں سے تھے. وہ 1960 میں غالب حضرت نے ان کو برما بھیجا تھا اور 40 منٹ کا بیان ہے ہوگا لوگوں کے پاس اس مشین کے اندر بھی ہوگا اور لکھا ہوئے بیان ہے میرے پاس ہے وہ بیان. ان جا کے انہیں یہ کہا تھا کہ دیکھو مسلمان کا کسی جگہ وجود صرف اعلیٰ کربت اللہ کے لیے اور کوئی اس کی غرض نہیں ہے. مسلمان اگر تبلیغ کا کام نہیں، دعوت کا کام نہیں تو زندہ رہنے کی کیا ضرورت ہے؟ یار بتاؤ تو صحیح، پھر کیوں زندہ ہے؟ یہ کھانا مٹی کی محنت کے لیے زندہ ہے ہم لوگ، تو روٹی اچھی ہو جائے اس کی وجہ زندہ ہے. اپنی صلاحیت اپنی استعداد کو غیر محنت لگانا تو ظلم ہے بہت بڑا.
اللہ نے اس امت کے بچے کے طرح وہ صلاحیت و استعداد رکھی ہے جیسے سارے عالم کو خدا بخش بدل دیں گے. وہ تاریخ اٹھا کے دیکھو ہمارے ایک ایک آدمی لاکھوں کی ہدایت کا ذریعہ ہے. خواجہ اجمیری کلکتہ سے لے کر اجمیر تک تشریف لائے 90 لاکھ آدمی مسلمان ہوئے. اب ریز رائٹر لکھتا ہے 90 لاکھ آدمی مسلمان ہوئے. وہاں پہ وہ قاسم عراق سے نکل کے اس سندھ کے اندر آیا ہے. یہ افغانستان سے لے کر سری لنکا تک سارا سندھ تھا. سارا اسلام اور کثرت آج کے نوجوان کے حصے کے اندر ہے. اور یہ آج جو محنت چل رہی ہے محنت ہے جی. ایک بڑے الیاس علی زمان میں بھی حکومت تھی. انہوں عبید اللہ صاحب بھی فرمایا کرتے تھے کہ بولے میں نے پانی مانگا 17 مرتبہ پک کے بعد پانی نکلا تھا. لیکن اندر ایک بےچینی ایک غلط اور ہم تھا. اللہ نے کام لیا. وہ اس کام کی ہونے کی محنت ہے. آن قیامت میں اتنا کام چلے گا. وہ جو عورتیں گھر میں بیٹھ کے کاندنا میں فکر کر رہی تھی ان کے بارے میں سوچ رہی تھی اور پھر اللہ نے انہیں ریاست کو وجود دیا. قیامت تک جتنا کام چلے گا عورتوں کے حصے میں جائے گا. ارے عورتیں ہدایت کرا دیا امت کی ہے لیکن وہ فیصلہ کرنا پڑے گا مجھے. اور آپ ایسے میں چلنے لگا لیا اپنے سالانہ چلنے لگ گیا. اب تو جانے سے پہلے ہی ٹکٹ ہم جانا ٹکٹ ہو گئے. ابھی ہم پہنچ جاتا بھائی جماعت ہونے شروع کرتی پر ٹکٹ کی بکنگ کرا دو یہاں سے اسے ڈیٹ کو جانا ہے کسی وقت جانا اور جانے سے پہلے وہ فون ہو جاتا ہے کہ بلانے وقت پہنچیں گے ذرا وہ چیز بنا لینا بیگم بنا وہ چیز بنا لینا. ہمارا کام ہے یہ. ایک بزرگ 50 برس مکہ میں انہیں حرم کی خدمت کی. بھائی فرید احمد یا خورشید احمد نام ہے ان کا. حیدرآباد تک کر گیا. وہ جماعت میں گئے پاکستان کی طرف جانا ہوا ان کا. بہت پرانی بات ہے. تو کہنا وہاں میری 80 برس کے بزرگ سے ملاقات ہوئی. 80 برس کے بزرگ سے ملاقات ہوئی. دونوں فرمایا کہ ایک اور وقت تھا ہمارے یہاں پاکستان میں جہاں امام بخاری امام ترمذی بڑے بڑے محدثین بڑے بڑے مفسر بڑے بڑے اذکیاء بڑے صالحین وہاں پیدا ہوئے. کہ لوگوں نے ہم یہ سال تھا کہ یہاں پاکستان کا اس علاقے کا ہمارے بخارا کا کوئی آدمی کسی دوسرے علاقے پہ جاتا تھا اس کو امام بناتے تھے. اتنا اس کی عظمت تھی کہ شہر کی اس کو آگے نہیں آتے ان کا اکرام کرتے ہم. لیکن ایک وقت وہ آیا جب کہ وہ نظم آ گیا. وہ وقت آیا کہ پھر انہوں نے ہماری اردو کو جمع کر کے اور کہا کہ سارے اپنے برقعے اتار کے ہمارے سامنے جلاؤ. مسلمانوں سے کہا ہم سارے برقعے اتار کے ہمارے سامنے جلاؤ ورنہ ان تم کو جلا دیں گے. تو میری کہنے وہ لوگ کہنے لگے بس مجھ کہنے لگے اس وقت 80 سال کی عمر تھی. میں کہنے لگے بھائی میری بیوی تھوڑی اللہ کی وجہ سے تقوی اور پرہیزگار تھی. انہوں نے کہا میں جان دے دوں گی اپنا برقع نہیں اتار سکتے. وہ تو جب ایمان پہ ہوگا تو بھائی ایسا ایمان کٹک سے بیچ دے گا. وہ ایمان ہوگا تو جان دلواتے گا. ایک جان نہیں اس سے میرے بدن پہ پاس ہے اتنی بڑی جانیں ہوتی اللہ کے نام میں قربات کرتا. تو کہنے لگے وہ میری بیوی کو انہوں نے جلا دیا ختم کر دیا. پھر میری بچیاں جوان بچیاں تھے برقعے میں بیٹھ کر اس سے بھی کہو ورنہ ان کو بھی جلائیں گے. میں نے کہا بیٹی ہاتھ جوڑے والے بچیوں سے بچیوں تو اپنے برقعے اتار کے جلا دو ان کے ساتھ. تو بچیاں تھی باہر جلایا برقعے اٹھا کے جلاتی ہے. بچیاں اپنے گھر پہ چلے گئی. کہنے گھر پہ جانے کے بعد جب وہ واپس ان کی لاشیں ہی نکلی واپس. پھر انہوں نے کہا یہ بات کے عرض کرنے کے کہنے لگے انہوں نے کہا کہ بھائی خورشید آپ مجھ سے پوچھتے تھے کہ یہ سب کیوں ہمارے یہاں یہ ہمارا کیوں ہے سب کچھ. اس لیے ہوا کہ یہاں جو غیر مسلم آبادی تھی ہمارے علاقوں میں ہم نے ان کی فکر چھوڑ دی. جو غیر مسلم آبادی تھی یہ انسان ہے بشر ہے نبی کی امت ہی ہے اللہ کے بندے ہیں سب کے سب. ہم ان کی فکر چھوڑ دیں جب تو مصیبت آئی. اور جہاں بھی آپ لگا ڈال کر دیکھیں گے میرے دوست لوگ 500 سال عباس کی حکومت 500 سال چلی ہے 500 سال چلی ہے. لیکن تاریخ کو خدا نے مسلط کیا کیوں پھر ہم ان کی ہدایت کی وجہ ان پر ظلم ہوا. اور ایسا نے تو نہیں بات ہے تاتاری وہ سردار جا کے پہاڑ پہ کھڑا ہوا 40 دن تک اللہ کو کاتنا کھڑا ہو کے اے مسلمانوں کی خدا تو ہے تو انصاف کر. اے مسلمانوں خدا تو ہے تو انصاف کر. آواز آئی غیب سے جاؤ نپٹاؤ سب. اور بعض موقع ایسے بھی ہے اور بڑے بڑے اولیاء نا شہید کر دیے گئے کاٹ دیے گئے. پھر تو سارے عالم کے انسانوں کی ذمہ داری بنی ہے. تو قیامت تک آنے والے آخری انسان مسئلہ چلے کا تو نہیں ہے. کسی غم کو لے کے سو رہے ہو اسی فکر کو لے کے اٹھ رہے ہو. یہ اپنے بنے ہوئے نقشوں میں جاوے تو اسی کی فکر کے ساتھ جائیں ہو. صبح شام والوں کو اس کا غلبہ ہو. اب تو دین کی عبادت تین مسجد کی عبادت کی اللہ نے بھیجا. علی میں نہیں وہاں جا کر یہ بات کرتی ہے تفصیل وہ کہیں دیکھ لینا آپ کو مل جائے گا پورا بیان ان کا. اگر ایک شاگرد ہے ابھی بھی شارجہ یونیورسٹی کے اندر ہے مولانا ولی اللہ صاحب ہے گجرات کے ہیں. وہ
تو ان کے پاس ملنے گئے تھے، چلنے کی جماعت پہ تھے، تو ان کی زیارت کو گئے. ان کو میں نے یہ بات سنا ہے کہ مولانا کا یہ واقعہ ہم نے سنا ہے اور بیان بھی پڑھا ہے. انہوں نے کہا یہ بات صحیح ہے. اور مولانا کے وہاں سے آنے کے 11 مہینے بعد جو ہے، 11 مہینے بعد وہاں جو فساد چل ہوا ہے، ختم ہونا شروع ہے، آج تک بند نہیں ہوا ہے. 65 سال ہو گئے. برما کے مسلمانوں کو جگہ نہیں مل رہی کہیں جانے کو بیچاروں. جب پہلے کرنا پایا پھر نکل کے جب آگے ہے تو 5 لوگ یورپ امریکہ چلے گئے. غریب مسکین اللہ قدی کا رحمت کرے، شاہ فیصل کو انہوں نے ان کو اپنے مکہ کے اندر جگہ دی، جو آج مکہ کے باڑوں پہ ہونے کی آوازیں بھی آج وہ بھی خالی، وہاں سے بھی خالی کروا دیا. اللہ جانے کیا ہے. وہ بنگلہ دیش والے کو قبول نہیں کر رہے، کوئی کو قبول کرنے کو تیار نہیں. میں دوستوں ہمارا زمین پہ انہوں کھانے پینے کے لیے نہیں ہے. ہمارے کی زندگی، ہمارے بچے ہیں، ہماری عورتیں ہیں، یہ ہر چیز ہے. اللہ کا کلمہ بولا تو یہ مخلوق ہے، اللہ کہتا ہے کہ آپ کے پاس فی الارض ہے، یار آپ کو من سوا کر زمین والوں کو رحم کرو. آسمان والوں پہ جو رحم پہ نہیں کرتا ہے اس کا مفہوم ہے، اس پر رحم نہیں کیا جاتا. ایسا بدکار ہو رہے انہیں کتے میں ترس کھایا، کتے میں ترس کھایا. اللہ نے مغفرت کرتی ہے اس کی، اللہ نے مغفرت کرتی ہے اس کی کہ میرے مخلوق پر رحم کیا اس نے. خنزیر کے بعد اس نے نمبر کم تھا، نجس جانور ہے جو گھر پہ ہوتا تو رحمت کا رشتے میں نہیں آتے، اس کو رحمت کھانے پر اللہ نے بادشاہ اور عورت کر. دوستوں اللہ پاک جو بہت بڑی ذمہ داری ہے، یہ ایسا باوجود نہیں ہے. اور ہمارے یہاں ہمیں اپنے حاجتوں کے لیے اللہ نے ہمارے بنگلہ دیش والے کو قبول نہیں کر رہے، کوئی کو قبول کرنے کو تیار نہیں. میں دوستوں ہمارا زمین پہ انہوں کھانے پینے کے لیے نہیں ہے. اور عام کی زندگی، ہمارے بچے ہیں، ہماری عورتیں ہیں، یہ ہر چیز ہے. اللہ کا کلمہ بولا تو یہ مخلوق ہے، اللہ کہتا ہے کہ آگے اور فی الارض ہے، یار آپ کو من سوا کر زمین والوں کو رحم کرو. آسمان والوں پہ جو رحم پہ نہیں کرتا ہے اس کا مفہوم ہے، اس پر رحم نہیں کیا جاتا. ایسا بدکار ہو رہے انہیں کتے میں ترس کھایا، کتے میں ترس کھایا. اللہ نے مغفرت کرتی ہے اس کی، اللہ نے مغفرت کرتی ہے اس کی کہ میرے مخلوق پر رحم کیا اس نے. خنزیر کے بعد اس نے نمبر کم تھا، نجس جانور ہے جو گھر پہ ہوتا تو رحمت کا رشتے میں نہیں آتے، اس کو رحم کھانے پر اللہ نے بادشاہ اور عورت کر. دوستوں اللہ پاک جو بہت بڑی ذمہ داری ہے، یہ ایسا باوجود نہیں ہے. اور ہمارے ہاتھ میں اپنے حاجتوں کے لیے اللہ نے ہمارا انتظام کر چکے ہیں، ہمارا انتظام کر چکے ہیں. واقعی ہمیں اللہ کا ایک ساتھ میں لگے دل پہ بڑا پہنچ ہے، بڑا پہنچ ہے، بڑی گھبراہٹ ہے. اللہ اللہ ربی، اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا. یہ پڑھ لیا کر، پڑھنا شروع کر دیا، ٹھیک ہو گیا، بتا ہو گیا تھا. کہ سفر میں جاتا ہوں پریشان، جب طلوع میں صحراؤں میں اترنا ہوتا ہے پڑھ پائے اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق. یہ پڑھ لیا کر. آج ہمیں عمل کی طاقت کا پتہ نہیں ہے، نماز کی طاقت کا پتہ ہے، ایمان کی طاقت کا پتہ نہیں، اس لیے اللہ نے شک رکھا نہیں ایمان میں. مطلب میرا صاحب وہ منہ پہ وہ ایمان والا ہونا چاہیے. ابھی ہم ایمان والے نہیں بنے بھائی، بہت پورے مسئلہ. ابھی برا مت ماننا میری بات کا، میری بات کو برا مت مانتا. گاؤں والوں کی جماعت اللہ کے نبی کے سامنے مسجد نبی پہ آئی، وہی کہ اترنے کی فضائیں جبرائیل اترتے ہیں، اللہ کے نبی موجود ہے. قالت العرب آمنا، قالت العرب آمنا. اے اللہ کے نبی ہم ایمان لائے، اے اللہ کے نبی ہم ایمان لائے. ابھی اللہ کے نبی نے جواب نہیں دیا، اللہ نے وہی بھیجے قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا. اے نبی سے بولو ہرگز ایمان نہیں لائے بلکہ تم ابھی مسلمان ہوئے ہو. ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، تمہارے دلوں میں ایمان داخل نہیں ہوا ہے. سچی بتاؤ دوستو، نہیں اور آپ کہاں کھڑے ہو؟ نہیں مسجد نبی میں اللہ کے نبی کے سامنے آ کر ایک جماعت کے لیے ہم ایمان والے ہیں، ایمان لائے ہم. اللہ کہتا نہیں تو ایمان نہیں لائے، ابھی مسلمان ہوئے، ہمارے دلوں میں ایمان داخل ہوا ہے. جب ایمان یہاں داخل ہوگا تو اللہ کی قسم سوچ بدلے گی، دیکھنا بدلے گا، بولنا بدلے گا، سننا بدلے گا، راتیں بدلیں گی، دن بدلیں گے، اخلاق بدلیں گے، معاملات بدلیں گے، معاشرت بدلے گی، نماز عبادات بدلے گی. زندگی کی ہر شعبہ ہر چیز اپنی جگہ پہ آ جائے گی جب ایمان یہاں آ جائے گا. ایمان نبی زبان پر اولے پہ ایمان کے پہ دوستو اندر اترنا. 13 برس لگے صحابہ کرام و 13 برس تعلم الایمان و تعلم القرآن. پھر عمل کے تعلم لے وہ پھر کیا ہوتا ہوں. اور ہدایت کی علامت میں سے ہے میرے دوستو، ہدایت کی علامت میں سے ہے کہ قلب کا میدان اعمال کی طرف ہو جائے. یہ علامت ہے. اگر قلب کا میدان، دل کا میدان اور رغبت چیزوں کی طرف ہے تو یہ سمجھو دل میں ظلمت اور اندھیرے کی علامت ہے. اگر بنیاد ہماری معلوم چیزیں ہیں تو سمجھو کہ دل میں ظلمت اور اندھیرا ہے، اور ہماری بنیاد ایمان اور امان ہے تو سمجھو کام ہو گیا. اتنا آسان نہیں ہے میرا دوستو. جب انسان کا یہ امان سے ہونے کی یقین پر جب ہوتا ہے تو ساری دنیا قربان کر دے گا، عمل کو نہیں چھوڑے گا.
اللہ کے نبی نے حدیث سے فرمایا اے علی اگر تو کہے تو مجھے 5000 بکریاں دے دوں، گھر پہ باقا ہے، گھر پہ باقا ہے، اے علی تو کہے تو 5000 بکریاں دے دوں، یہ 5 کرنا سکھاؤں گا۔ تو حضرت کے سوچنے لگے اے اللہ کے نبی 5000 بکریاں تو بہت ہے، نہیں مجھے تو کلمہ سکھا دی، یہ ہے ہدایت۔ 5000 بکرے ایک بکرے بھی نہیں مانگی، کلمہ سکھا دے اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی خلقی وطیب لی کسبی وقنعنی بما رزقتنی ولا تزغ قلبی الی شیء صرفته عنی۔ یہ 5 کلمے اتنا طاقتور ہے کہ یقین سے پڑھے دنیا آخرت سب کچھ کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ ایک حدیث اس کے بعد 4 حدیث ہیں، اس کے بعد 4 چیزیں، اس کو کسی چیز کے ہونے کا فکر اور افسوس نہیں کرنا چاہیے، اس کے بعد سب کچھ ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاٹ کے پیچھے بھاگو دبئی سعودی چین جاپان امریکہ، ایک کے بھی علامات ٹھیک نہیں ہے۔ مجھے 50 برس ہو گئے ہیں، مجھے بھی اس سے میرے پریشان ہے، کیسی ہے وہ کوسا کہہ رہی ہے ہندوستان میں انڈو مانڈی کو کھانا پانی وہ ہے، وہاں پہ تو حالات ایسے بیچارے لوگوں کے۔ فرمایا کہ امانت کی حفاظت، امانت کی حفاظت، بات بھی سچائی، اچھے اخلاق اور باقیزہ روزی، یہ 4 چیزیں جس کے پاس ہیں فرمایا اس کو کسی چیز کے نہ ہونے کا تم نہیں ہونا چاہیے، اس کے پاس سب کچھ ہے۔ یہ ہمارا سرمایہ تھا، ایمان ہمارا سرمایہ تھا میرا دوست۔ فرمایا جس کو 4 چیزیں حاصل ہو گئی، دنیا اور آخرت بھلائی حاصل ہو گئی، اس کو سب کچھ۔ فرمایا کہ ذکر کرنے والے ہی تھی بولو نا، شکر کرنے والا، شکر اٹھانے والا، برت اور نیک اور صالح بیوی، جس کے پاس یہ سب کچھ ہے اس کے پاس، یہ کسی کے پاس نہیں ہے۔ پیسہ ہے، پان ہے، روپیہ ہے، سونا ہے، چاندی، ایسے کیا ہوگا آپ کو؟ کیا ہو جائے گا؟ پریشانی میں رہے گی، وہ آتی پریشانیاں دھڑا رہی۔ حضرت فاطمہ کے نبی کے پاس آئی، اللہ نبی ہم فاطمہ کے دستک پہ پہچانتے تھے، دستک بجی، ام ایمن آپ کے پاس بیٹھے نہیں، کہا ام ایمن یہ دستک تو فاطمہ کی ہے، جب پونا تو فاطمہ تھی، جب فاطمہ تھی اللہ کے نبی کھڑے ہو جاتے تھے، چادر بچھاتے تھے، ماتھا چومتے تھے، ہاتھ چومتے تھے بیٹی کہ فرشتوں کا کھانا تو سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اکبر، ہمارا کھانا کیا ہے؟ آپ سمجھ گئے فاطمہ بھوکی ہے، تو 5 بکریاں کھڑی تھی آپ کے پاس، 5 بکریاں کھڑی تھی، بیٹا کہے تو یہ بکریاں دے دوں، یہ 5 کر کے سکھاؤ۔ بھائی آج کے بیٹی ہوتے تو کیا کہنے، میں بولو نا، بولا ابا کل میں کیا کریں گے، جن سے کیا ہونے والا ہے، کوئی دو مان بساتا دو۔ انہوں نے کہا جس میں اللہ کا رسول راضی ہم بھی راضی، جس میں اللہ ہم بھی راضی، کہ بیٹا بکری چھوڑ، اچھا بکری بھی دیتے کرنے بھی سکھا دیتے نا، نہیں اگر یہ کر دیتے تو پھر عمل سے ہونے کا یقین نہیں آتا، اور قیامت دن حساب بڑھ جاتا، بیٹی کا حساب بڑھ جاتا ہے، حساب دینا پڑتا ہے ان 5 بکریوں کا۔ تو کہا 5 کلمے سکھائے، یا اول الاولین یا آخر الآخرین یا ذا القوۃ المتین یا راحم المساکین یا ارحم الراحمین۔ جب کرائے غریب بکریاں لینے کے لیے تھی کہ اللہ بکری نہیں دی، مجھے یہ کلمے دیے، اور پہ بات پر تیری زندگی کے دنوں آج کا دن بہترین دن ہے، بہترین دن ہے۔ آج امت کو عمل کی برکت نہیں، پر عمل کی طاقت جب پڑے یہاں ایمان یہاں آوے، پہلے یہاں آ جاوے ایمان، اللہ کے خیر کا تاثر نکل جاوے، باتیں کا تاثر نکل جاوے، شکروں کا تاثر نکل جاوے، اللہ کے ملاقات کے شوق بڑھ جاوے، پھر دیکھو طاقت نکلتی ہے۔ صحابہ کسرا کے کیسر کے دربار میں جا کے صحابہ کہتے لا الہ الا اللہ، تو فرمایا کہ محل ایسے ہلتے تھے جیسے ہوا چل کے دیکھتے ایسے ہلتے تھے ان کی طرف، لیکن یہاں سے نکلتا تھا ایمان، جب یہاں ہے اس کی طاقت میں پتہ چلے گا وہ پھر ایک قرآن کی آیت سے پہاڑ کو توڑ دے گا۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله۔ ہمارے ساتھی ابھی جماعت چل رہی ہے یہاں پر، اس میں سید انور کی جماعت گجرانوالہ کے اندر، اس پہ ایک ساتھی یعقوب بھائی ہے، یعقوب بھائی کراچی گئے ہیں، فاروق ساتھی ہیں، پرانے ساتھی ہیں ہمارے ساتھ، فوج طارق جمیل کے ساتھ اور بھائی باسف کے ساتھ، کوئی 88 میں یا 90 میں وہاں مدورات میں بھی آئے تھے۔ وہ کہتے ہیں میری ایک بھانجی تھی 17 سال، اس کا 95% جو جگر ہے ختم ہو گیا تھا، آغا خان پر اس کا علاج کرایا، آغا خان والا بھی اس بچے کا علاج یہاں نہیں ہو سکتا، اگر یہ 70 سال کی ہوتی ہم کہتے ہیں اس کو 2-4 کھان اور کھلاؤ پھر بچ جائے گی، لیکن یہ 17 سال کی بچی ہے، اس کا علاج ہو سکتا ہے، انگلینڈ جانا پڑے گا، انگلینڈ میں جا کے اس کا علاج کراؤ۔ ابھی موجود ہے ان کی خود زبانی سنی بات عرض کر رہا ہوں آپ سے، اور اس کو انگلینڈ لے جاؤ، ہمارے اس زمانے میں 1 کروڑ یا 2 کروڑ، کوئی پرانی بات ہے، اس کا خرچہ ہو سکتا ہے آپ کو، اتنی استعداد تھی نہیں،
وہ لے کے واپس آ گئے. تو ہمارے کراچی کے ویزا تھے عبدالرشید سعود کے صاحب, جانتے ہیں نا, ہمارے کراچی کے امیر صاحب تھے عبدالرشید. تھوڑا عملیات کا عملیات کے لیے ماہر تھے. قاضی عبدالقادر صاحب کے یعنی تلاميذ میں سے تھے وہ, عملیاں والے جو قاضی صاحب تھے ان کے تلاميذ میں سے. تو انہوں نے بھی کہا بھائی دیکھو ایسا کرو, اس بچے کے سیدھے کان میں 4 مرتبہ اور الٹے کان میں 3 مرتبہ, اور سورہ مومنون کے 4 آخری آتے ہیں نا, افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون فتعالی اللہ الملک الحق, آخر تک یہ 4 دفعہ سیدھے کان میں, 3 دفعہ الٹے کان میں استخدام کرتے رہو. تو کہتے ہیں بھائی رسولان میں صرف 48 گھنٹے ہم نے یہ کام, کتنے دن کیا, 48 گھنٹے ہم نے یہ کام کیا. اور باقی جب دوبارہ جا کے چیک کرا انہوں نے بچے کو کوئی بیماری ہوئی. میں تو عمل نہیں ہے لیکن نبی نے ہر موقع کے عمل نہیں. جو 100 مرتبہ پڑھے گا لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین, لا الہ الا اللہ الحق المبین, لا الہ الا اللہ الحق المبین, اللہ فقر و فاقے سے بچائیں گے, خنا ظاہری باطنی عطا فرمائیں گے, قبر کی وحشت سے بچائیں گے, جنت میں داخل فرمائیں گے. ایسا پڑھے آج کے زمانے بہت پڑھتے رہے. جب صبح شام فجر کے بعد مغرب 3 دفعہ پڑھے گا سورہ روم کے 30 بھی آتے ہیں, سورہ روم کے 30 بھی آئے بسم اللہ کے ساتھ جو پڑھے گا فَأَقِمْ وَجْهَكَ دِينَ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. یہ صبح شام میں کبھی کسی کو موضوع نہیں ہونے دے گا. اس کے آدھے و جوارے بہت تک صحیح رہیں گے, کسی کا فوٹو نہیں ہونے دے. ہمیں تو ہر واقعے پہ اللہ کے نبی آواز نہیں ہے. اللہ کے پتہ نے مجھ سے پھیل لیا, تو نے مجھ سے چلی رہی اور بیماری نے مجھے گھیر لیا. یہ عمل کیوں نہیں کرتے؟ کیا کروں کہ فجر کی سنتوں کے بعد, فجر کی سنتوں کے بعد مولانا الیاس نے لکھا ہے جو فجر کی سنتوں کے بعد 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ جو پڑھے گا 100 مرتبہ. فرمایا کہ روزی ایسے آئی ہے اوپر سے پانی نیچے آتا ہے, ایسے آئے گا, ایسے روزے آئیں گے. بھائی طور پہ ہمارے آماتی ہیں, ہر موقع کی آماتی ہیں. ایک صحابی کو دیکھا کہ وہ جائے ہوئے ہیں, پھر ان کو بیمار سے کیا ہو گیا تجھے, بیماریوں نے دنیا کی تنگی نے مجھے پریشان کر دیا, کیوں نہیں پڑھتا یہ, کیا پڑھو؟ توکلت علی الحی الذی لا یموت, توکلت علی الحی الذی لا یموت, توکلت علی الحی الذی لا یموت, الحمد للہ لم يتخذ ولدا ولم يكن له شریک فی الملک ولم يكن له ولی من الذل وکبر تکبیرا. میں شروع کر دیا, تھوڑی دیر اللہ کے دل میں گزر وہاں سے دیکھا بار ٹھیک تھا. وہ سجدہ میں کہنے لگا کہ میں نے سانس کو گے پکا, میری سانس پکا میں پھر میرے سانس پہ لگا مارے گئے. اب پھر شور میں شور بجا رہی میری ماں میری ماں میری ماں. تو میں نے کسی بزرگ کو فون کیا, انہوں نے 70 مرتبہ جو ہے 70 مرتبہ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. یہ پڑھا دو کہ میں نے 69 مرتبہ ایک کا 70 کرتے ہی فون آیا کہ میں مل گئی. تو پھر پوری سیرت پڑھنا کہ نبی کو دیکھی میرے دوست, پھر چیزوں میں پھنسائے ہی نہیں. ابھی آسان راستے نہیں ہیں, بھائی سارے مسئلے حل ہوئے ہوئے. بھائی تو نے کہا ہم اتنے بڑے بڑے پہاڑ بنائے, اتنے بڑے بڑے پہاڑ بنائے, اس سے زیادہ طاقت چیز آپ نے پیدا کی کہ ہاں لوہا ہے, لوہا پہاڑ کو توڑتا ہے. تو لوہے سے طاقت چیز ہے کہ ہاں آگ لوہے کو پانی بنا دیتی ہے. تو آگ سے طاقت چیز پیدا کی ہے, ورنہ وہ پانی ہے اس کو پہنچا دیتا ہے. تو پانی سے طاقت چیز پیدا کی, ہاں ہوا ہے جو پانی کو بڑھا کے دیتی ہے. اس سے زیادہ طاقتور چیز ہے ایمان والے نے سیدھے آج تک دیا ہوا صدقہ, ایک کھجور کا ٹکڑا اللہ کے لیے دیا ہوا صدقہ, فرمایا ان سب زیادہ طاقتور ہے. نماز کتنی طاقتور ہے, ایمان کتنا طاقتور ہے. مجھے فرمایا کرتا ہے ایمان کے طاقت اب تازہ ہی نہیں ہے. وہاں وقت کو لینے چلے, وہ سب وقت کو لے کے چلے, سامنے دریا, پیچھے کیا ہے روز ہے. اور سے کہیں رہا بھائی کیا رہے گا ہم نے مارے گئے پکڑے گئے. اسی انسان نے ایک ایمان کا جو ایک جو کھایا تھا, کیا تھا کلا کندا, اسے فرمایا کرتے تھی کلا ہی رہنے ایمان کا جو کھایا تھا. اتنی طاقت تھی اس کے اندر کہ سمندر میں راستے بنوا دیے, اس کو الگ کر کے اس کو لا کر کے کلا میں اتنی طاقت تھی. میرے ساتھ مجھے راستہ دے گا. کتنی بڑی آگ بنائی گئی, کتنی بڑی آگ چلائی گئی جی. اب ڈالے شیطان نے کا نظام بنایا, کیسے آگ کیا تھا, فرشتے آ گئے, کسی کا ساتھ سوٹ نہیں. ابراہیم آ گئے, مدد کریں, مدد چاہیے مدد, تمہارے نہیں چاہیے, تمہارے نہیں چاہیے.
حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اتنے طاقت نہیں کہ اتنے آسان میں دینے والی آپ کو خدا نے ختم کر دیا۔ ہمیں تو اللہ نے طاقت دی ہے، اور سارے وسائل کا اعمال کے راستے سے، اور اس راستے سے کوئی کے بھی عمل میں ہم متوجہ نہ ہوئے تو کہیں بھی ہے آپ کہیں بھی میرے دوستوں۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اگر پسندی والے ایمان لا کے نفع بنا لیتے ہیں زمین آسمان برکتیں کھول دیتے ہیں، ڈگری بنا رہے ہیں، اوٹھیاں بنا رہے ہیں، بنگلے بنا رہے ہیں، بنگلے بنا رہے ہیں، زمینیں بنا رہے ہیں، وسطے ہر ہو رہے ہیں، بڑھ رہے ہیں۔ میں بولوں تو صحیح، بڑے مسئلے بڑھ رہے ہیں۔ اور صحیح بھائی کہنے تو میں کراچی میں ایک مجلس میں بیٹھا ہوا اور بعض لوگ بڑے ہائی فائی وی آئی پی 50 بھی لگاؤ 50 آئی پی لگاؤ، ایسے لوگ بیٹھے تھے۔ اور سب مسئلہ کیا چھوڑا ہوا ہے وہاں پر؟ پولیس صاحب کا مسئلہ چھوڑا پتا ہے ہمارے بہت خراب ہے۔ حالات کیا ہے بھائی؟ قریب سے قریب امیر سے امیر سے کیا حالات کیا وہ باتیں ہو رہی ہیں؟ حالات بہت خراب۔ تو کہتے ہیں میں نے ایک سے پوچھا بھائی آپ کے پاس کون سی گاڑی، کس گاڑی میں آپ ہے؟ کیا لینڈ کروزر کتنے کی آدمی بولتے ہیں گاڑی آپ کے ہوں 5-7 کروڑ کی تو آتی ہوگی۔ اچھا کھڑی کون سی آپ کے پاس؟ کہ یہ 2 لاکھ کی گاڑی ہے۔ اور ٹیلی فون کون سے آئیں گے؟ 5 لاکھ کے ٹیلی فون۔ گھر کتنا بنا ہے؟ 50,000 پیس کے اوپر بناؤ، 25 کپڑے ہیں اور بس اتنے بنتے سب کی اپنے اپنی گاڑیاں۔ اچھا جتنے پیسے تو صحیح بات بتایا، اتنے پیسے تو سب کسی لائن کے لوگ، کسی لیول کے لوگ ہیں، لیکن مسئلہ کیا چھڑا ہوا ہے؟ اور بولو نا کوئی حالات کیسے ٹھیک ہو گئے؟ آپ بتاؤ ہمارے اور آپ کے نزدیک بیسک کچے پکے آتے ہیں، یہی آ رہے ہیں گاڑی ہو جاوے، مکان ہو جاوے، گاڑی اچھی ہو جاوے، ٹیلی فون اچھا ہو جائے، حالات ٹھیک ہو جائیں گے ہمارے۔ حالات ایمان اور عمل سے ٹھیک ہوتے ہیں۔ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مهتدون۔ ایمان لائے، ایمان کو خراب نہ کیا، شرک نہ کیا، ایمان کو مضبوط کیا، ایمان کو اندر اتارا، اس کے لیے امن ہے۔ جب سارے عالم میں آگ لگی ہوگی اولئک لهم الامن وهم مهتدون، اور ہدایت یافتہ بھی نہیں ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ تم تقوی بنا لو اور ایسی جگہ سے روزی دیں گے جہاں تمہارا وہم و گمان بھی نہیں رہنے ہوگا، اسی جگہ سے روزی تمہارے کو آج تب کے کھا رہے ہیں۔ عمل بناؤ، ایمان بناؤ، عمل بناؤ، کوئی مسئلہ نہیں ہے ہمارا۔ اور حسین خان فرماتے تھے اسلام کا مزاج دینا ہے، دینا نہیں۔ بھائی بات ختم کر دو مول صاحب، میرے تو ابھی تھک گیا ہو، مجھے انہوں نے کہا تھا 1.25 گھنٹہ کر لو، 2-4 منٹ اور بات پوری کرتا ہوں۔ یہ کیا کہہ رہا تھا جی؟ ایمان بناؤ، عمل بناؤ، سارے کام آسان ہو جائے۔ اور فرمایا انہوں نے کہ اسلام کا مزاج دینا ہے، دینا نہیں ہے۔ عجیب بات نہیں ہو، آج سارے عالم میں دینے کا مزاج ہے، لینے کا ہے۔ او باپا اللہ، اور جب تک کہنے کی لینے کی مزاج امت رہے گی، امت پہ جوڑ پیدا ہو نہیں سکتا، قیامت حق نہیں ہو سکتی، یاد رکھنا۔ کیونکہ اسلام کے مزاج سے ہی ہٹے ہوئے تو کیسے بات بنے گی ہماری اور دینے والا کبھی فقیر ہوتا۔ علماء رومی یا کسی کہا کہ ساری دنیا میں پھرا، ساری دنیا میں بھرا، جو اللہ کے لیے دینے والے کو میں نے کبھی فقیر نہیں دیکھا کہ جو اللہ کے دیتا ہو فقیر ہو۔ ابھی رائٹ میں تو انہوں نے قصہ سنا ماشیر حسب کا، کہتے ہیں انہوں نے اپنے پجیرہ انہوں نے اپنے آٹے کو پیسے دیں گے، میں نے کھانے کے لیے پیسے دیے، تو میرے بچہ بیٹھا تھا بلانے کے پیسے نا فرقت سے ہو بھائی، ہم نے انہوں نے خود دیکھا ہے، سفروں میں بھی دیکھا ہے کہ جس ملک میں جاتے ہیں وہاں کی کرنسی نکلتی تھی اندر سے، پہلے جیسے ٹیکسان سے بھی نکل کر آئی ہے۔ تو اس نے دیکھا کہ انہوں نے پیسے دیے تو اس نے ان کو کہا خدمت والے کو یار یہ پیسے مجھے دے دیں، یہ پیسے مجھے دے دیں، یہ برکت والے پیسے میں تجھے دوسرے پیسے دے دیتا ہوں، اتنے پیسے دے دیتا ہوں، بس یہ پوچھ وہی کیوں مولانا کے ہاتھ لگے مولانا کی جیب سے مولانا نے سن لیا۔ مولانا بھائی کیا کہہ رہا ہے یہ کہہ رہا ہے یہ پیسے جو آپ کہتے ہیں نا خدمت کے، یہ کہنا مجھے دے دیں، تو برکت ہے، تو مجھے سے پیسے دے دو۔ تو مولانا نے کہا کہ برکت پیسوں میں نہیں ہے، برکت تو خرچ کرنے میں ہے، برکت تو خرچ کرنے میں ہے، اور خرچ کرنا بھی اوروں پر ہے، اپنے اوپر نہیں، اپنے اوپر پابندی ہے۔ آج اب کوئی کمانا ہے بتانا، سچی بتاؤ، اپنے لیے دوسروں کے لیے نہیں، اپنے کی گنجائش۔ نبی کی سیرت میں یہ ہے کہ امت کا مال سب اس سے زیادہ لگا خدمت اللہ پہ، اللہ نے اللہ بڑا دوست اس میں لگا، اس کی کوئی حد نہیں جتنا لگا سکتے لگاؤ، جتنے کہ اتنا لگایا، اتنا لگایا کہ جو ہے
گھر میں بچے ماں باپ ہیں، بیوی بچے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، اللہ نبی کے ساتھ رات کو ہجرت میں چلے گا، سب لیتے ہیں، اتنے گنجائش نہیں ہے. تو قرآن حدیث کے سیکھنے سکھانے پر تیسرا لگائے اخلاقیات میں وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفي الرقاب. یہ زکوٰۃ کا عمل نہیں ہے، اس نفلی صدقہ ہے، لیکن اس کے لیے حکم ہے کہ یہ بھی خرچ کرو. یہ 3 مرتبہ لگانے کی کوئی حد نہیں لگا سکتے، لگاؤ، پھر دیکھو خدا کے اندر دروازے خیر کے کھولتا ہے ہمارے. آخری بچہ ہے میں اور میری بیوی، اس پر حدود ہیں، اس پہ پابندی ہے. کلو وشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ پیو، اسراف نہ کرو. قسم کھا کے کہا جا سکتا ہے ساری بیماریوں کا علاج اس آیت کے اندر ہے، ساری بیماریوں کا علاج اس آیت کے اندر ہے. کھاؤ پیو، زیادتی نہ کرو، اسراف نہ کرو. جتنا آن کھانے میں اسراف، کپڑے میں اسراف، مکان میں اسراف، کس پہ اسراف، پیڑے میں اسراف، اس اسراف نے ہم کو دینی اور دنیاوی دونوں اعتبار سے بیمار کر کے چھوڑ دیا ہے. انہیں بیمار کر کے چھوڑ دیا. اور دینے کا مزاج بناؤ، دینے والا کبھی فقیر نہیں ہو سکتا. اور جب اسلام عمل ہونے کی زندگی پر تحقیق پر آئے گا تو اس کا مزاج لینے کا بنے گا. ایک واقعہ سناتا ہوں، بات ختم کرتا ہوں کہ آج ہمارے گھر ہمارے جو فقیر تھے وہ بھی غنی ہوئے. ہمارے جو فقیر تھے نا وہ بھی بادشاہ تھے. آج ہمارے بادشاہ بھی فقیر ہیں. مثال حضرت شفیع ہم کو میں وہ نفس قات کو سخی ہے. کیا تھا بھائی؟ حضرت شفیع بہت بڑے ہمارے گلو بنے وہ نفس قات کو سخی ہے. ان نے گانے تو بخیل ہے، ان نے تو بخیل ہے. یہ لڑائی ہو رہی ہے نفس کی، یہ لڑائی کرنی چاہیے مجھے اور آپ کو بھی، اس سے ہماری اصلاح ہوگی. ہاں نفس قابو میں آئے گا. اب نے کہا تو سخی ہے، ان نے کہا تو بخیل ہے. انہوں نے کہا اچھا آج مجھے جتنا بھی مال ملانا پہلے جتنا بھی مال سب صدقہ کر دوں گا، یہ ثابت کروں گا کہ میں سخی ہوگی. تو 50 اشرفیاں، 50 اشرفی یعنی 10 تولے کے سونے کے بسکٹ، سمجھ گئے؟ سمجھ گیا نا؟ پھر گئے اور کہا میں نے ارادہ کیا تھا کہ سب خرچ کر دوں گا. تب فقیر کو ڈھونڈنے کے لیے نکلے، فقیر کو ڈھونڈنے کے لیے نکلے. کوئی فقیر نہیں ملا. دیکھتے ہیں حجام پہ دکان پہ دیکھا ایک فقیر بیٹھا ہے بسکٹ، حجام اس کی حجامت بتا رہا ہے. یہ شہر دیکھا ہوا کیس کے اندر عجیب واقعہ ہے، سبحان اللہ. تو انہوں نے وہ 50 اشرفیہ جا کے اس فقیر کو، او بابا پاس میں ڈھونڈ رہا تھا، میں یہ مال کاٹ رہا تھا، ارے بابا یہ لے لے. تو بابا نے دیکھا بھی نہیں. بابا نے کہا اس کو نائی بنے لے. یہ فقیر تھا، یہ فقیر تھا کیا؟ نہیں یہ غنی تھا. ارے نائی کو دے دے. اس کو غصہ آیا، شپلی رہتا ہے، غصہ آیا. 50 اشرفیہ ہے، 50 کی تکلیاں. بابا نے ہاتھ اٹھایا. اب نہیں کہتے تو بخیل ہے، اب اللہ اپنے نیک بندوں کی تربیت کرتا ہے. ایسے کہا میں کس کو بخیل ہے؟ تو گھبرا گئے. یہ پکڑا گیا، میری چوری پکڑی گئی. تو انہوں نے اس کو آئی کو نہیں بنی کہ بھائی یہ لے لے یار، بہت طبیعت میں بوجھ ہے نا، یہ لے لے یار، یہ لے لے. انہوں نے کہا نہیں مجھے نہیں چاہیے. آئی نے کہا مجھے نہیں چاہیے. کیوں نہیں چاہیے تجھے؟ کہ میں نے یہ ارادہ کیا تھا کہ جو آدمی میرے پاس آئے گا حجامت کرا دیں گے اس کی اللہ کے لیے کروں گا. آج میں نے ارادہ کیا تھا کہ جو بھی میرا پاس ارادہ اس وقت کسی کی بھی میں حجامت کروں گا اللہ کے لیے کروں گا بس. تو شبلی نے کہا اے مال، جو تجھ سے محبت کرتا ہے ایسے ہی ذلیل ہوتا ہے. اور لے جا کے اس کو جا کے نالے میں پھینک دے گا. استعمال کی چیز ہے. اور حدیث میں یہ آتا ہے مومن مال وہ پسند کرتا ہے، محبت نہیں لکھی، لیکن آج ہمارے اندر یہ محبت اتری گئی. یہ خدا کے راستے کے ٹھوکر کھانے سے نکلیں گے. انہیں عمر سے بھی فرماتا ہے جس کا یقین پیدا کرنا اس کی دعوت نہیں ہے، اور جس کا یقین نکالنا اس کو اڑ کے جاؤ، قربانی دو اس کی تاکہ دل سے نکل جائے ہمارے ہمارے. میرے کو دوستوں جب ایک ایمان عمل کی میرا بدے بھی تھے، ہر آج میں عمل بنانے میں لگا. عبداللہ بن جعفر جا رہے تھے، ایک پاک میں سے گزر ہوا، پاک میں سے گزرے تو دیکھا ایک کالا حبشی غلام ہے، کام وہاں کا کر رہا ہے. کر کے جب فارغ ہوا تو اس نے جب فراغت ہو گئی روٹی اٹھائی، روٹی کو بنی، دیکھا تو ایک روٹی کھانے کا جب منہ میں دیا تو سامنے کتا آ کے بیٹھ گیا. اب کیا کرو گا؟ اس کو ڈال دیا، اور ڈال دیا، ایک روٹی پوری ڈال دیا، 2 ڈال دیا، تینوں لوگ ہوئیں گے میں خود کرنے پیٹ میں ڈال دیں. اب انہوں نے کپڑا لے کے اٹھا کے رکھ دیا. بنا وہ فضا بناتے اوپن کے اندر. اب بن جعفر دیکھ رہے، اس کے بعد کہتا تیری کتنے روٹیاں آتی ہیں؟ آگا میں کہتا 3 روٹیاں آتی ہیں. میں اگر تینوں تو کتے کو ڈال دینا وہ کیا کھائے گا؟ میں آج روزہ رکھ رہا ہوں، میں آج روزہ رکھ. ایمان ہمارے طبقے کی انسان ہم کہتے کہ فضا بنی ہوئی دیکھ. تو کہنے لگے کہ بات یہ کہ کتا پتہ نہیں کہاں سے آیا ہے، کہیں دور سے آیا، یہاں کا نہیں ہے. مجھے اس بات سے شرم اور حیا آئی.
مجھے بڑے شرم ہے کہ تم آتے مجھے پھینکتے رہے اور میں کھاتا رہوں. تو پڑوسی لوگ ہیں، گھر کے رشتے دار بن کے ہیں، رشتے دار بن کے ہیں، قریب رشتے دار ہیں، ان کے پاس کھانے کو نہیں ہے، کوئی پرواہ نہیں. ہمارا پیٹ بڑھنا چاہیے. ابھی کتے کے کرام پہ خدا کیا دے رہے ہیں دیکھو. مگر تو کس کا غلام ہے؟ کہتے عثمان کے وارثوں کا غلام. حضرت عثمان کے وارثوں کا غلام گئے ان کے پاس. اور بھائی وہ تمہارا باغ ہے نا، وہ باغ پڑھانا، وہ خریدنے کے لیے آئے ہو. اب جیسا ہوتا تو کہتا چلو اس کو ضرورت ہے، ذرا ٹھنڈی مور کھوڑی، ریٹ اچھا بتاؤ اس کو. وہ کیا کہتے ہیں یہ دینے کا ماحول تھا، دینے کا ماحول نہیں تھا، دینے کا ماحول تھا. انہوں نے کہا کہ پیسے کے نہیں، آپ کو ہدیہ دے رہا ہوں. آپ کو پیسے کے نہیں، ہدیہ لے لو، ہدیہ. انہوں نے کہا نہیں ہدیہ نہیں لینا، پیسے دوں گا میں. کون مارا ماری ہوئی، پیسے دیں گے. وہ غلام پہ خرید ہوگا، اور غلام پہ خرید ہوگا کہ نہیں وہ نہیں پیسے. بچپن سے پالا ہے، بڑا دیکھ بنتا کی پرہیزگار بچہ ہے، ہم نے وہ نہیں دے سکتے آپ کو. انہوں نے کہا یہ مجھے لینا ہے، وہ مجھے چاہیے. اب نقصب کے چچا صاحب بھائی کے بیٹے تھے، حضرت جعفر کے بیٹے تھے رضی اللہ عنہ، جو موتا میں شہید ہوئے تھے، وہ بھی خرید لیا. اور خرید کیا گیا اس غلام کے میں رہا کہ بھائی میں نے باغ بھی خرید لیا، تجھے بھی خرید لیا ہے. کیسا بھائی پہلے ان کا گناہ تھا، باغ کا گناہ کیا ہوگا وہ تو بولو. یہ باغ مجھے یہ باغ مجھے عبادت کو آزاد ہے. اللہ یہ باغ مجھے عطیہ ہے اور تو آزاد ہے. یہ ایک بندے کو روٹی کھلانے پر خدا کرام بنا، یہ ہے تقویٰ. یہ تقویٰ لینے کا راستے تھا. میرے عزیزو دینا جو ہے، دینا یہ اللہ سے لینے کے راستے ہیں. اپنے کو بھی دو، غیروں کو بھی دو، دینا ہے کوئی ایک جگہ سے لو. یہ کوئی نہیں ہوگی، بادشاہ والا دل دے دے گا تب. میں نے کہا کہ باپ تو یہ حضرت تو آزاد ہے. وہ کیا کہتا ہے؟ کیا کہتا ہے؟ آپ نے میرے ساتھ انصاف نہیں کیا. کیا نہیں کیا بھائی؟ اب آپ اگر انصاف کیا ظلم کیا اس کے ساتھ نا، میں بولتے نہیں. وہ کہتا نہیں انصاف نہیں کیا، ظلم کیا میرے ساتھ آپ نے. بھائی کیا ظلم کیا تھے ساتھ؟ اللہ اکبر. ان کے سامنے آفت تھی، آفت ان کے سامنے تھی. اور آتا جب میں غلام تھا میرے لیے دو اجر تھے، ایک اللہ کی اطاعت تھا، ایک مالکان کی اطاعت کا. اور مالکان سے ہم نے آگے پہ چلوا کر مجھے ایک اجر سے محروم کر ایسا نقصان کر دیا اپنے آپ کا. اب آگے سنو، کہتے ہیں آتے ہیں آپ رہے آ رہے نا، یہ بات میں نے اپنے پرانے مالکوں کو واپس صبح کر دیا. یہ فقیر ہے، یہ غلام ہے نہیں، یہ ساری کائنات کا بادشاہ ہے. ایمان اور مل کے راستے سے کیا ہمیں اوپر لے کے جائے گا، جو کہ راستے سے نہیں لے کے جائے گا. قارون، فرعون، حامان، شداد، نمرود، صرف وہ تھے ان کے پاس خدا نے سلیم کیا ہے. ایمان والے کو بھی نہیں رہا، مان کو کوئی بات نہیں ہے. عثمان غنی کو دیا، اور کو دیا، لیکن اس کی وجہ سے اللہ کا قرب حاصل کرے. اس کے لیے بھائی میرے دوستوں محنت کرنی ہے، اس کو ہدف بنا کر کیا. مجھے کچھ بننا ہے، تین چلنے لگے سائڈ لگے سائڈ، مجھے کچھ بننا ہے. میرے یقین میں ترقی ہو، اللہ کی محبت پہ ترقی ہو، رسول کی محبت پہ ترقی ہو، انسانوں کو خیر پہ ترقی ہو، عبادات میں بڑی ترقی ہو، میرے اخلاق اچھے ہو، میرے معاملات اچھے ہو، میری فکر اچھی ہو، میری سوچ اچھی ہو. اس کے لیے بھائی تھوڑی قربانی دینی پڑے گی. میں نے کہا کہتے ہوئے تب مت لاؤ، اور میں بھی دعا مانگو. میں جب سے وہیں سے دعا مانگو، اللہ تو مجھے اپنے بارے میں سچا کر. میں چھوٹا ہوں، مکار ہوں، میں وہ کوئی ہوں، وہی میں باہر جا، لیکن تو مجھے سچا کر، اپنے بارے میں سچا کر، اپنے محبت میں سچا کر، اپنے تعلق میں سچا کر، اپنی خشیت میں سچا کر. اب میں سچا کر. تو بھائی اس کے لیے بھائی اب میں یہ نہیں کہہ رہا 4 مہینے بعد، یہ پہلے فیصلہ کرو کہ آج کے بعد حضور کا کام ہمارا کام ہے، اور ہمارا ایک ہدف ہے کہ سارے عالم کی اللہ سے ایسی محنت کرو. ایسا فرمائے کر دیتے کہ اللہ تم قابل رحم ہو جاؤ اللہ کی بات کا، اللہ کے صحبت پر رحم آ جائے، ایسا بن جائے. ایسی مدد کر ڈالو، تھوڑا سا مزے آدھا کرنا، جنت میں مزے کی جگہ ہے. اس کے لیے بھائی بتاؤ ابھی ترتیب بدلی، چونکہ بڑوں کے جس کے عرض کرتے ہیں کہ سال ہے 7 مہینے، اس کے لیے بہت تیار. ایسی ہی خوبصورت اسلامی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ کو موصول ہو سکے. اللہ پاک مجھے اور آپ کو دین کی ہر بات پر عمل کرنے کی توفیق دے. جزاک اللہ.